جاؤ گے۔ ہاں اگر تم کامیابی کے راستے کو تلاش رہے ہو، ڈھونڈ رہے ہو، تو تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ڈائریکٹ آؤ اور مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ بار بار چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے لوگو مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اے لوگو تم مجھ سے اپنے گناہوں کا بخش طلب کرو۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا هادي له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا عبادي الذين يصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله هو الغفور الرحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت۔ نرپسہنداس داسہن نرپتی پوی ترن ترن ہی پسان ایکم برہماتیان گیترنگا ورن ورن سنسار پنگا تا مایا دیبتا بھائیو تری گن ایک تھے گن نرمایو
صدر محترم، حاضرین جلسہ، اسٹیج پر بیٹھے علماء اکرام اور اس علاقے سے آئے ہوئے سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بھائیوں، پردے کے اندر میرے ماں بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم سبوں کو انسان بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے یعنی ہم ابھی جو بیٹھے ہیں، ہم آپ کے سامنے بول رہے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، اور اس انسان سے خطائیں نہ ہو یہ مشکل بات ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک انسان کے ذریعے سے گناہ نہ ہو، کہ ایک انسان گناہ نہ کرے اور وہ دنیا سے چلا جائے، یہ بہت مشکل بات ہے۔ کیونکہ ایک انسان، اور اس انسان اگر جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ ایک مذہب والا خاص نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ہو تم گناہوں سے بچو، یا ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو اسلام کو فالو نہیں کرتے، جو اسلام پر عمل نہیں کرتے، یعنی آدم کے سارے اولاد خطا کار ہیں، آدم کے سارے اولاد گناہ گار ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کل بنی آدم، آدم کے سارے اولاد گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، وہ کسی ایک مذہب ماننے والے کیوں نہ ہو، وہ ہم میں سے یعنی مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ گناہ گار ہے، وہ خطا کار ہے۔ اب خطا کار تو ہے، لیکن اسے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افضل بھی وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگے، سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے معافی مانگے۔ جب تم معافی نہیں مانگو گے تو بہتر نہیں بن سکتے ہو، افضل نہیں ہو سکتے ہو۔ افضل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ سے معافی مانگنا پڑے گا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگو دنیا میں رہ کر اگر تم نے گناہ نہیں کی اور یہ سوچتا رہا کہ میں دنیا میں رہوں گا گناہ نہیں کروں گا، یہ ایک بھی گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گا، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں ختم کر دیتا اور میں دنیا سے تم کو ختم کرنے کے بعد ان لوگوں کو لاتے اور جو گناہ کرتے پھر مجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ یعنی سب بہتر نہیں ہے، سب سے افضل وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگے۔ انسان کون سا انسان ہے جو گناہوں سے بچتا ہے؟ اگر کوئی ہے تو نبی بھی پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن اس نے دعائیں کی۔ دعا کرنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے، اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے والا، تو رحیم ہے۔ اب آئیے دیکھیے افضل انسان کون ہے اور خراب بھی کون ہے؟ یعنی اللہ کے بارگاہ میں بہتر ہوئے، اللہ کے وہاں افضل ہوئے، یعنی جنت کو حاصل کرنے والا آدمی وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، اپنے رب سے معافی مانگے اور دعائیں کرے، یا اللہ تو مجھے مرنے کے بعد معاف کر دینا۔ سب سے بہتر آدمی اگر کوئی ہے تو یہ انسان ہے جو دنیا میں رہ کر اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اب آئیے ذرا اس بات پر ہم غور کرتے ہیں تو ایک انسان گناہ گار ہے، ایک انسان خطا کار ہے، لیکن انسان مومن بھی ہوتا ہے، ایک یعنی کافر بھی ہوتا ہے۔ مومنوں میں کیا فرق ہے اور کافروں میں کیا فرق ہے؟ ایک مومن بھی گناہ کرتے ہیں اور ایک کافر بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن مومن اور کافروں میں کیا فرق ہے؟ ذرا آئیے اور ایک حدیث پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایک مومن جب دنیا میں رہتا ہے گناہ کرنے کے بعد وہ بے چین
ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، اور وہ بے چین و بے قرار ہونے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو یوں سمجھتا ہے کہ میں کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں اور مجھے ڈر ہے اور مجھے خوف ہے، یہ پہاڑ مجھ پر کبھی بھی گر سکتا ہے اور میں کبھی بھی ہلاک ہو سکتا ہوں اور میں کبھی بھی برباد ہو سکتا ہوں، ہاں اس لیے مجھے معافی مانگنا ہی بہتر ہے۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ مومنوں کا صفات ہے۔ مومن دعا کرتے ہیں، مومن پیچھے ہٹ کر بھاگتا نہیں، مومن دنیا میں دنیا دار نہیں بنتا، مومن دنیا کی محبتوں میں نہیں پڑتا، مومن دنیا کے پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوتا، مومن دنیا کے مالوں کے چکروں میں نہیں پڑتا۔ مومن کا یہ سوچ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا تو بے یہی تو چند منٹ کا کھیل ہے۔ ارے دنیا کیا ہے؟ دنیا تو چند منٹ کا گھڑی ہے، یہ چند منٹ وقت ہمارے پاس ہے، موت آ جائے گی، کام تمام ہے۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ کب؟ اللہ سے معافی مانگنا۔ ہاں یہی حال ہے مومنوں کا، مومن اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن اب مشرکوں کا حال دیکھیے۔ تو آئیے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو آدمی مومن ہو کر اور مسلمان اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والوں میں سے شامل ہوں، نبی کو ماننے والے ہوں، نبی کی ہر ایک باتوں پر عمل کرنے والا ہوں، لیکن جب دنیا کی محبت ان کی دلوں میں رچ بس جائے، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں آ جائے، تب کیا ہوتا ہے؟ آئیے نبی کی ایک حدیث پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک آدمی یعنی صحابہ اکرام کے سامنے اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد اس موقع پر صحابہ اکرام صلی اللہ کے نبی نے کہا، ہے لوگو ایک زمانہ آنے والا ہے، ہاں جو تم پر ساری قومیں ٹوٹ پڑے گی، تم دیکھو گے تم پر ساری قومیں ٹوٹ پڑے گی۔ اللہ کے نبی سے صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تعداد کم نہیں ہوگی، لیکن بات دراصل یہ ہے بیماری پیدا ہو جائے گی۔ بیماری کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس جائے گی، دنیا کی محبتوں کے پیچھے وہ دوڑ پڑیں گے اور موت سے نفرت کریں گے، کہیں گے کہ مجھے موت نہیں چاہیے۔ یہ مومن کے دل سے جب ایمان نکل جاتے ہیں یہ حال ہوتا ہے۔ لیکن اب آئیے مشرکوں کو دیکھیے، گناہ کرنے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں، اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اپنے مالک کو بھول جاتے ہیں، اور پرواہ نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ سمجھیے حدیث کے اندر بتایا ہے کہ ایک مکھی اڑ کر آئی اور ان کے ناک پر بیٹھی، اس نے اپنے ہاتھوں سے بھگایا، وہ مکھی اڑ کر چلی گئی، اب کوئی پریشانی نہیں، وہ مکھی چلی گئی، اسے ذرا سا بھی ٹینشن نہیں۔ بس اسی مومن اور مشرکوں کا یہ فرق ہے کہ مومن گناہ کرنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ کس طریقے سے معافی مانگو، اور مشرک گناہ کرنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہم کیا، مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، ہم جا کے گھر میں سو رہے ہیں، معاملہ تو یہی ہے۔ ہم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، جب تک اپنے رب سے معافی نہیں مانگیں گے ہم مومن نہیں بن سکتے ہیں۔ مومن بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ سے معافی مانگنا پڑے گا۔ آج مسلمانوں کے اندر دیکھیے، مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ شرکوں میں مبتلا ہے، مسلمانوں میں بھی بہت سارے طریقے شرکوں میں مبتلا ہے، مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، دوسرے کو حاجت روا کہہ رہا ہے کہ اللہ نہیں ہے اور یہ کہہ رہا ہے فلاں ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے در پہ جا کر سجدہ کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، یہ مومن نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، لیکن اللہ سے معافی مانگنے والا نہیں، اپنے رب سے معافی مانگنے والا نہیں۔ اگر یہ اللہ سے معافی مانگ لیا ہوتا تو یہ مسلمانوں میں یعنی بہترین
مسلمانوں میں شامل ہو جاتے، لیکن اس نے معافی نہیں مانگی، اللہ سے دعائیں نہیں کی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن مومنوں کا تو یہ حال ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ بھاگ رہے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی بہت طریقے کے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، اسے معلوم ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ مشکل کشا کے معنی کیا ہوتا ہے، لیکن آج وہ کر رہا ہے بس اللہ کو چھوڑ کر ان کے سامنے جا کر اپنے یعنی سر کو جھکا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ ارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی بے چین ہے، اور اس بے چینی کے عالم میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، اتخذوا قبور انبیاء مساجد، جس نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیے۔ یعنی لعنت ہو اس شخص پر جو قبروں میں جا جا کر سجدہ کرتے ہیں، یعنی اس جگہ پر جا کر سر کو جھکاتے ہیں جو حرام ہے، اللہ کے نبی نے منع کیے اور یعنی روکا ہے، ان یعنی قبروں میں جا جا کر سجدہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے کہ قبروں میں سجدہ کرنا حرام ہے، پھر بھی یہ گناہ کر رہا ہے، اللہ سے معافی نہیں مانگ رہا ہے۔ مسلمانوں بھی اس گناہوں میں شامل ہے، اور مسلمان اللہ سے معافی مانگنا نہیں چاہتا، مسلمان یہ کوشش نہیں کرتا کہ اللہ سے معافی مانگنا ہے، اپنے رب سے معافی مانگنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنا ہے۔ کیا کر رہے مسلمان آج؟ دیکھیے مسلمانوں میں بھی بہت طریقے کے لوگ اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بدعتوں میں مبتلا ہے۔ اب جانتے ہوں گے کہ بدعت وہ لوگ کرتے ہیں جو یعنی وہ کام کرتے دین سمجھ کر کرتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو دین کا کاموں میں سے ایک کام ہے، بلکہ اسے بتایا گیا ہے کہ نبی یعنی نبی علیہ السلام آنے سے پہلے نبی اکرم آئے اور ان کو دین دیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی تم پر دین مکمل ہو گیا۔ آج سے دین کے معاملے میں کوئی اگر نئی بات لے کر آئے تو کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ لیکن آج مسلمانوں میں بھی بہت طریقے کے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بدعتوں میں مبتلا ہے۔ ہاں اگر اسے بولا جائے، ان سے کہا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، دینی کا تو کام کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی دین پر نئے کام کرنے والا اگر کوئی ہے تو بدعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے دین کو مکمل کر چکا ہے، اور قرآن نے بتایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، آج اے نبی، آج میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اے رسول آج میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا۔ آج سے اگر کوئی دین پر کوئی بات لے کر آئے، ذرا بھی ہو یا زیادہ ہو، کچھ بھی ہو، تو کیا ہے؟ وہ بدعتوں میں شامل کیا جائے گا، وہ بدعتی ہے، وہ بدعتوں میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن آج دین سمجھ کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، اپنے رب سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ہو گیا مسلمانوں؟ جو آج تم نبی کو چھوڑ کر تم بھی کلمہ پڑھتے ہو اور ہم بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن فرق کیوں ہے؟ تم بدعتوں میں شامل کیوں ہو؟ مسلمانوں ان چیزوں کو چھوڑو اور آؤ اللہ سے دعائیں کرو، آؤ اللہ سے معافی مانگو، آؤ اللہ توبہ استغفار کرو، ورنہ مرنے کے بعد تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا، ورنہ ٹھکانہ جہنم ہوگا، تم جہنم سے بچ نہیں سکتے ہو، تم ہزاروں لاکھوں کوششیں کر لو، مرنے کے بعد تم جہنم سے بچ نہیں سکتے ہو۔ اور اللہ کے نبی نے بار بار اور ہر خطبہ میں درمیان کہا کرتے تھے وَقُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَقُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہ ہے اور ہر گمراہیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی نار کا معنی جہنم میں جانا پڑے گا۔ مسلمانوں میں شامل ہے، کوئی پرواہ نہیں، مسلمان شرکوں میں اور بدعتوں میں مبتلا ہے۔ آؤ اور ایک حدیث میں بتاتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پانی پینے کے لیے پانی دیں گے، ایک ایک کر کے بلائیں گے، کہیں گے اپنا پانی لے لو، لیکن ان بدعتی بھی شامل اس میں ہو جائیں گے اور پانی پینے کی کوشش کریں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام یعنی
یعنی کہیں گے اے محمد رک جاؤ ذرا ٹھہر جاؤ، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تمہیں پتا ہے ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں کہ تم آ جانے سے پہلے اے نبی تم دنیا کو چھوڑ کر آنے کے بعد اے لوگ دین پر نئی نئی بات لے کر آئیے، یعنی وہ کام کیا ہے جو بدعتی ہے، یعنی دین کا مذاق اڑایا ہے، دین کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اے نبی دین کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں ان لوگوں نے دین کو برباد کر دیا، ان لوگوں نے دین کو تباہ کر دیا، اے نبی ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم تو بہت سارے لوگ ہوں گے، آپ لوگوں کو اور مسلمانوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم نے دنیا کے اندر نمازیں پڑھی، اگر تم نے دنیا کے اندر وضو بنایا اور قرآن تلاوت کی تو میں تمہیں پہچان لوں گا، ہاتھ چمکنے کی وجہ سے، پیشانیاں چمکنے کی وجہ سے میں تمہیں پہچان لوں گا۔ اے لوگوں میں تمہیں اچھی طریقے سے پہچان لوں گا کہ تم یعنی اللہ پر ایمان لانے والے ہو، نماز قائم کرنے والے ہو، اس لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ دین پر عمل کرنا ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے۔ مسلمان آج بھی توبہ استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں، بدعتیوں میں یعنی ان چیزوں میں شامل ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ رہا ہے۔ مسلمانوں اسے کیا ہو گیا ہے؟ مسلمانوں چھوڑو ان چیزوں کو، آؤ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرو۔ کیا تمہیں معلوم ہے سامنے رمضان کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ یعنی ہمارے پاس 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، یعنی 10-12 مہینوں میں سے ایک ہے۔ آپ سب کو پتا ہے، اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ 12 مہینے میں یعنی ایک مہینہ کیا ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آدمیوں سے اور ہم تمام لوگوں سے یہ موقع دیا ہے، اے لوگ اللہ سے معافی مانگو، اے لوگ اپنے رب سے معافی مانگو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ صرف یہ پرواہ کر رہے ہو کہ تم نے رمضان کے روزے رکھے ہو؟ نہیں، تم سے پہلے بھی لوگوں نے رمضان کے روزے رکھا اور اس نے بھی معافی مانگے، تم بھی معافی مانگو اور اللہ کے بارگاہ میں دوڑنے کی کوشش کیا کرو، اس سے معافی مانگا کرو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا چلیے میں آگے بتاؤں گا، لیکن آئیے مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو آج سودی کاروبار کرتا ہے، جو آج نماز سے دور ہے، آج قرآن و حدیث سے دور ہے، آج یعنی جوئے کے اڈوں پر بیٹھتا ہے، شراب پیتا ہے، شراب یعنی اسے بار بار کہا جا رہا ہے شراب حرام ہے، شراب سے بچیے، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں۔ مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے جو شراب پیتے ہیں اور ان چیزوں میں جا جا کر بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر ہم یہ کام کرتے رہے تو ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں اللہ سے معافی مانگو، اے مسلمانوں اپنے رب سے معافی مانگو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے لوگوں کو کہا کرتے تھے انکم لتعملون عملا، اے لوگوں کیا تمہیں معلوم ہے، اے لوگوں کیا تمہیں پتا ہے کہ ہاں آج تم عمل کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حضرت انس کہتے ہیں اے لوگوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس گناہ کو ہلاک کر دینے والی میں شمار کیا کرتے تھے، کیا تمہیں پتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برباد کر دینے والی گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے؟ دیکھیے یہ اس دور کی باتیں، نبی اور صحابہ گزر جانے کے بعد بہترین دور کی باتیں، لیکن آج ہم پرواہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن آج ہم گناہ سے معافی کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ آج ہم گناہ سے معافی مانگ کیوں نہیں رہے ہیں؟ کیا تمہیں ڈر نہیں ہے؟ کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے لوگو اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اے لوگ اپنے رب سے معافی مانگو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں اگر تم کامیابی کے راستے کو تلاش رہے ہو، ڈھونڈ رہے ہو، تو تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ڈائریکٹ آؤ اور مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ بار بار چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔
اے لوگو مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اے لوگو تم مجھ سے اپنے گناہوں کا بخش طلب کرو میں ہو جاؤ گے. ہاں اگر تم کامیابی کے راستے کو تلاش رہے ہو ڈھونڈ رہے ہو تو تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. تم ڈائریکٹ آؤ اور مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ بار بار چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اے لوگو مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اے لوگو تم مجھ سے اپنے گناہوں کا بخش طلب کرو میں تمہیں یعنی تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا. لیکن تمہیں گھر میں بیٹھ کر چائے پینے کی ضرورت نہیں. تم چائے پیو اپنے ٹائم پر لیکن سب سے پہلے نماز تو پڑھ لیا کرو. سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کر لیا کرو. اگر تمہیں قرآن کی تلاوت نہیں بھی کر پا رہے ہو تو جاؤ ان لوگوں سے تعلق یعنی رابطہ کرو جو قرآن کی تلاوت جانتے ہیں. آج تو یوٹیوب کا زمانہ ہے آپ موبائل سے بھی سن سکتے ہیں. لیکن میرے بھائیو کیا آپ نے یہ غور و فکر کیا ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے اپنے گناہوں کا یعنی اللہ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے یا اللہ تو مجھے بخش دے ان گناہوں سے تو ہمیں معاف کر دے. ہم نے کبھی فکر کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنو اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے مومنو اگر تم کامیابی چاہتے ہو اے ایمان والو اگر تم کامیابی چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے ہاں تم یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہیں جنت میں داخل کر دے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ڈائریکٹ جنت کو دیکھنا ہے اور دعائیں کرنا ہے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے یا اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے یا اللہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے. جاؤ مومنو اے مسلمانوں جاؤ اللہ سے دعا کرو. اگر تم کامیابی چاہتے ہو اللہ سے دعا کرو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ بیٹھا ہے اور یہ چاہ رہا کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو. اور ایمان والوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی بات کہہ دی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو سچی اور خالص توبہ کیا کرو. فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اے لوگو جب تم مجھ سے معافی مانگو گے میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور میں تمہیں جنت کے اندر داخل کر دوں گا جس کے نیچے یعنی نہریں بہ رہی ہے نہ تمہیں پریشان ہونا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور میں قیامت کی دن تمہیں رسوا و ذلیل نہیں ہونے دوں گا میں رہوں گا. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے یہ انسانوں کا وعدہ نہیں ہے کہ انسانوں کا وعدہ پل بھر میں چینج ہو جائے. انسان آج شام کے وقت وعدہ کرے صبح کے وقت بھاگ جائے. یہ انسانوں کی بات نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا نور اسے عطا کیا جائے گا جو ان کے لیے ارد گرد چکر لگائیں گے اور یہ دعا کریں گے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے تو رحیم ہے تو غفور ہے تو معاف کرنے والا ہے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے یا اللہ تو مجھے بخش دے. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ان چیزوں سے نوازا جائے گا. کیا آپ کو پتا ہے توبہ کرنے والوں کے بارے میں کیا کہا؟ ایک آدمی جب توبہ کرتا ہے ایک آدمی جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اسے 4 انعاموں سے نوازا جاتا ہے. اب آئیے غور کیجئے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا. نمبر 2 تم کامیابی چاہتے ہو یا تمہیں مرنے کے بعد جنت چاہیے تو چلو توبہ کرو میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا. اور صفات بھی بیان کیے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہے. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ پانی کہاں ملے گا. آگے ذکر کروں گا حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر. لیکن بات اس پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا میں تمہیں جنت کے اندر داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہے. اور آگے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمہیں پریشان ہونے نہیں دوں گا اور میں دیکھوں گا کہ اس بندے نے مجھ سے معافی مانگا چلو میں اسے معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اور نمبر 4 آخری چیز اللہ تعالیٰ نے کیا کہا لوگوں مجھ سے معافی مانگو
کہ نور عطا کیا جائے گا، روشنی عطا کیا جائے گا، جو روشنی تمہارے لیے دعا کریں گے۔ جس طریقے سے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن ہمارے لیے دعا کریں گے قیامت کی دن اللہ تو مجھے معاف کر دے، اسی طریقے سے یعنی روشنی عطا کیا جائے گا جو قیامت کی دن اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو بخشنے والا ہے۔ یہ انعام کی بات کیے، آج مسلمانوں کے سامنے یہ توبہ استغفار کی بات کیجئے تو اٹھ کر بھاگ جائیں گے، لیکن ان چیزوں پر دوڑے بس وہ قریب آئیں گے۔ لیکن ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم گھر میں رہتے ہیں، ہمارے گھر والے نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں، ہمارے بیٹے کیا کر رہا ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو ٹینشن نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آئے ایک حدیث پر غور کیجئے، اس کے بعد میں اپنی باتوں کو آگے بڑھاؤں گا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ 3 آدمی کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ یہاں پہ جنت کی بات نہیں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈائریکٹ جہنم میں داخل کر دے گا۔ نمبر 1، جو اپنے والدین سے نافرمانی کرے، جو اپنے ماں باپ سے بدسلوکی کرے، اور یہ کہے کہ جاؤ تم کیا کر رہے ہو، بڑھاپے میں تم میرے گھر میں رہ رہے ہو اور تم مجھ پر ہی گالی دے رہے ہو۔ لوگوں، ماں باپ بڑھاپے میں کمزور ہوتا ہے، اگر وہ تم سے برا بھلا بھی کہہ رہا ہے نوجوانوں، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان کی باتوں کو ٹال دینا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے نافرمانی کی، اگر تم نے بدسلوکی کی، تو قیامت کی دن تمہیں جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، وہ آدمی جہنم میں داخل ہوں گے، ہاں، جو گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے کہ برائی کر رہا ہے، بیٹا سوئے ہوئے، نماز نہیں پڑھ رہا، قرآن و حدیث سے دور ہے، اب وہ یعنی فلموں کا عادی ہے، وہ گانوں کا عادی ہے، اسے بولنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ پر ہی غصہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے اسے تربیت کیا دی ہے؟ آئیے اور اسے تربیت دینا سیکھیں، اسے کہیں کہ جاؤ تم نماز پڑھو، ورنہ تمہیں پکڑ کر قیامت کی دن جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا اور کہے گا اس کے بارے میں، اے فرشتوں اسے جہنم میں داخل کر دو، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے۔ لوگوں، کیا تم فکر کرتے ہو؟ اور آخری چیز، ہاں کیا ہے؟ وہ عورت یعنی وہ لڑکی جو بازاروں میں گھوم رہی ہو اور مرد جیسے کپڑا پہن رہی ہو اور یہ سوچ رہی ہو کہ مجھے تو کیا ہے، دنیا میں آزاد رہنی ہے، وہ لڑکی یہ تصور کرے کہ دنیا میں کیا ہے، یہ چند منٹ کا مزہ ہے، ارے کیا ہے، میں مزہ نہ کروں، میں کپڑا نہ پہنوں، کیا کروں، دنیا میں اچھی طریقے سے نہ گھوموں تو کہاں جاؤں؟ کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تمہیں پتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں، اے لڑکیوں، آپ کے بارے میں حکم دے گا، اسے ڈائریکٹ جہنم میں داخل کر دو، اس نے دنیا میں مرد جیسے کپڑا پہننے کی کوشش کی ہے اور یہ کوشش کرتا رہا کہ میں کسی طریقے سے دنیا میں آزاد رہوں، دنیا میں پردے کے لباس میں نہ رہوں۔ آج میری ماں بہنوں کے حالات دیکھیے اور ذرا آپ کو اس چیزوں پر غور کرنا ہے، تب بازاروں میں جا کر دیکھیے کیا بات ہے۔ مسلمانوں، تم مسلمان کے گھر میں لڑکیاں، اے لڑکیوں تم مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہو، کیا تمہیں برقع کی انتظام نہیں ہے؟ کیا تمہارے والد صاحب نے، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی تمہیں اچھی بات نہیں کہہ رہے ہیں؟ کیا تم آج بھاگ رہے ہو؟ اسی لیے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دستور ہے کہ لوگوں اپنے بچے اور بچیوں کو مدرسے میں پڑھایا کرو، اور بچیوں کے لیے بنائے گئے لوگوں لڑکیوں سے کیا کہا جا رہا، آؤ تعلیم حاصل کر رہو۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جسے ڈائریکٹ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد ہے قیامت کے دن ہوگا، اللہ تعالیٰ نے وہ 4 چیزیں انعام کریں گے، لیکن جو انسان ایمان لائے اور دعا کرے اللہ رب العالمین سے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، جو یہ بندے ایمان لائے اور دعا کرے کہ اللہ میں ایمان لایا ہوں تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں، میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، میں اسے ڈائریکٹ معاف کر دیتا ہوں۔ ایمان لانے کے بعد اگر ان سے خطائیں گناہ ہو جائے اور ہونے کے بعد وہ اللہ سے معافی مانگتا ہو، وہ رب سے معافی مانگتا ہو، تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں، میں اسے کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ لوگوں کیا کر رہے ہو؟ آؤ میں
3 अहादीस बयान करता हूँ और ये तीनों हदीस पर गौर कीजिए। ये जो मैं तीनों हदीस बयान करने के लिए जा रहा हूँ, इस उम्मत के नबी आने के बाद सबसे बेहतरीन दौर की बात है। कभी आपने इस हदीसों पर गौर व फिक्र किया या नहीं, सुने या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इन तीनों हदीसों पर गौर कीजिए। उसके बाद आप जायजा लीजिए अपने आप पर कि आप क्या कर रहे हैं। दुनिया में रहकर कुरान और हदीस को छोड़कर दुनिया की मोहब्बतों के चक्करों में भाग रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। फिर आप अपने आप पर, अपने दिल पे हाथ रख कर ये सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ दुनिया में आकर। ये तो दुनिया 4 मिनट का है, ये दुनिया आज से लेकर कल तक, वो इसके बाद तो फिर जहन्नम या जन्नत है। आइए उस हदीस पर गौर कीजिए। हजरत इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जुहिना कबीले की एक औरत थी, वो अल्लाह के नबी के पास आई और आने के बाद वो औरत कहने लगी, या अल्लाह के रसूल, या अल्लाह के नबी, मैंने अल्लाह के हदों को पामाल किया, यानी अल्लाह के हदों को, यानी अल्लाह के हदों से तजावुज़ किया, यानी आगे निकल गई है। या अल्लाह के रसूल, मैं एक औरत हूँ और मुझसे ये गलती हुई है। या अल्लाह के नबी, आप मुझे सजा दीजिए ताकि मैं पाको साफ हो जाऊं, क्योंकि मरने के बाद अगर जहन्नम में दाखिल किया जाए, अगर मरने के बाद हमें जहन्नम के अंदर डाल दे, ये मैं नहीं चाहती हूँ। वो औरत कह रही है, अल्लाह के नबी ने कहा जरा गुनाह भी बताइए। औरत कहने लगी, आप तो देखिए जिना की वजह से हामला। अल्लाह के नबी ने सुनने के बाद फरमाया कि हाँ, तुमने आकर ये बात कह दी, अच्छी बात है, और मैं तुम्हारे बारे में लोगों को हुक्म भी दे दूं, लेकिन जरा उससे पहले गौर करो, क्या तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे बारे में हुक्म दे दूंगा और लोग तुम्हें पत्थरों से मार मार कर हलाक कर देंगे, लेकिन तुम्हारे जो पेट में बच्चा पल रहा है उसने कोई गुनाह नहीं की। जाओ, अभी नहीं, अभी समझिए कि 5 महीने पेट में 5 महीने के बच्चा है। उस वक्त वो औरत आई, लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या हुक्म दिया, जाओ, अभी नहीं, तुम अभी चली जाओ। वो औरत चली जाती है और कहा कि जब बच्चा जन्म दे फिर तुम मेरे पास आना। फिर 4 यानी 5 महीने के बाद, 5 महीने की उम्र में, पेट में 5 महीने के बच्चे हैं, उस वक्त अल्लाह के नबी के पास आए और ऐसी बात कही। फिर 5 महीने तक वो औरत घर में रही, रहने के बाद बच्चा जन्म देने के बाद फिर वो लौटती है और आती है। आने के बाद फिर अल्लाह के नबी से क्या कह रहे हैं, ये अल्लाह के नबी देखिए मेरे गोद में ये बच्चा है, और ये बच्चा देखिए ये उस वजह से अल्लाह की हदों को गुजरने की वजह से ये बच्चा है। ये अल्लाह के नबी, अब तो आप मुझे पाक कीजिए। अल्लाह के नबी ने उसके बारे में हुक्म दिया लोगों को कि इसको पत्थरों से मार मार कर हलाक कर दो, इसको बर्बाद कर दो, यानी इसने खताएं की है। फिर उसे पत्थरों से मार मार कर ख़त्म कर दिया गया, यानी उसको मारा गया। फिर उसके बाद जरा देखिए, फिर अल्लाह के नबी एक जिनाकार यानी जिना करने वाली औरत है, फिर नमाज़े जनाजा भी पढ़ा रहे हैं, फिर नमाज़े जनाजा पढ़ा रहे हैं, फिर उस मामले में नमाज़े जनाजा पढ़ा रहे हैं। हजरत उमर ने सवाल खड़ी कर दी, या अल्लाह के रसूल, या अल्लाह के नबी, आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, जरा मुझे बताइए। उसके बाद आप आगे बढ़िए कि आपको पता है इसने जिना की है और आप उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ उमर ठहर जाओ, ऐ उमर रुक जाओ, क्या तुम्हें मालूम है, ऐ उमर क्या तुम्हें पता है इसने ऐसी तौबा की है, अगर इनके नेकियों को मदीने के 70 भागों पर तकसीम किया जाए तो सारे आदमियों के लिए काफ़ी है, सारे आदमी जन्नती हो जाएंगे, सारे आदमियों का ठिकाना जन्नत होगा, ये जन्नती है। अगर इनकी नेकियों को बांटा जाए, तकसीम किया जाए। देख रहे हैं इसने जिना की है, लेकिन अल्लाह के नबी से जाकर क्या करे, या अल्लाह के नबी मुझे पाक कीजिए। और उमर ने सवाल इसलिए खड़ा किया है कि तो जिनाकार औरत थी, ये मामला क्यों हुआ, अल्लाह के नबी मुझे समझाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर तुम क्या चाहते हो दुनिया में, तुम्हारे पास क्या नहीं है, ज़रा ये मुझे बताइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, देखो उमर, इसने जिना की, लेकिन उसके बाद इसने अल्लाह की राह में अपने जानों को भी कुर्बान कर दिया। क्या चाहते हो उमर, देख रहे हैं सबसे बेहतरीन दौर की बात है, लेकिन उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी। और आइए आगे और एक हदीस पर गौर कीजिए। हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया,
کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. یہ صحابی رسول ہے حضرت معاذ بن جبل اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ طہرنی، یا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے. اللہ کے نبی نے کہا یہ معاذ جاؤ تم اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو. کیا کہہ رہے حضرت معاذ سے؟ جاؤ تم اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو. حضرت معاذ سوچنے لگے کیا کرو. حضرت معاذ چلنے لگے. تھوڑی دور جانے کے بعد پھر سوچا اگر میں اسی طریقے سے چلا جاؤں، لوگ کیوں مجھے جانتا نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہاں میں دنیا میں اچھی طریقے سے رہ جاؤں گا لیکن مرنے کے بعد معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ پکڑ کر ہمیں جہنم کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں، اس لیے میں نہیں جا سکتا. آئے لوگوں، یعنی پھر معاذ لوٹے اور آ کر پھر سوال کھڑی کر دی اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے. اللہ کے نبی نے پھر سے ہی جواب دی اللہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو. پھر وہ چلے گئے، پھر لوٹے اور آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ تم معافی مانگو. اسی طریقے سے جب چوتھے مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس حضرت معاذ بن جبل آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا فیما، اے معاذ میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ اے معاذ میں ابھی بتائے میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول زنا سے. اب اللہ کے نبی زنا سننے کے بعد چونک گئے. کیا بات کر رہے ہو معاذ؟ معاذ تم یہ کیسی بات کیوں کر رہے ہو؟ اب اللہ کے نبی نے معاذ سے کہا تم ہٹ جاؤ معاذ. لوگوں کو بلایا اور کہا لوگوں اس کا دماغ تو ٹھیک ہے کیا؟ لوگوں یہ تو پاگل پن کی بات نہیں کر رہا ہے. لوگوں نے کہا نہیں بالکل ان کا دماغ ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے پھر شک کی کہ کہیں یہ شراب نہیں پی رکھی ہے. لوگوں سے پوچھا لوگوں مجھے بتائیے حضرت معاذ کہیں شراب نہیں پی رکھی ہے؟ ابھی ایک آدمی نے کہا کہ جاؤ دیکھو. ایک آدمی جا کر ان کے منہ کو سونگا، یعنی شراب کی بو محسوس نہیں ہوئی. اللہ کے نبی سے آ کر کہا یا اللہ کے رسول اس نے شراب نہیں پیے، یعنی یہ شراب کا عادی نہیں ہے، یہ شراب نہیں پی رکھی ہے. اللہ کے نبی نے کہا معاذ تم حقیقت میں زنا کیے ہو؟ حضرت معاذ کہتے ہاں یا اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا لوگوں اسے ہلاک کر دو، لوگوں اسے پتھروں سے مار مار کر رجم کر دو، اس کو ختم کر دو. اب آئیے ذرا تصور کیجئے اس محفل میں بیٹھنے والے لوگ، اس مجلس میں بیٹھنے والے لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے. یہ گروہ کا کہنا ہے نہیں معاذ سے اچھی توبہ کیا ہو سکتی ہے، اس نے زنا کرنے کے بعد دوڑے اللہ بلالا اللہ کے نبی کے پاس اور ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر یہ کہا اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک و صاف کیجئے. ہاں اور ایک گروہ کا کہنا ہے نہیں حضرت معاذ برباد ہو گیا، اس نے ایسے گناہ کی ہے جو زنا کے نام پر جانے جاتے ہیں، اسے تو ہلاک کر دیا جائے کیونکہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ شادی شدہ عورت یا مرد کو یعنی زندہ پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے. یہ معاملہ ہے. اللہ کے نبی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. 2-3 دن تک نہیں آئے، اس مجلس میں نہیں بیٹھا. 2-3 دن کے بعد آ کر اللہ کے نبی ڈائریکٹ بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد کہا لوگوں معاذ کے لیے دعائیں کرو. کیا کر رہے ہیں؟ معاذ کے لیے اللہ سے معافی مانگو. اگر تم معافی نہیں مانگو گے معاذ برباد ہو جائے گا. اور کہا لوگوں کیا تمہیں معلوم ہے، لوگوں کیا تمہیں پتہ ہے، لوگوں کیا تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے حضرت معاذ نے ایسی توبہ کیے، اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے نیکیوں کو ان 2 گروہ میں سے ایک گروہ میں تقسیم کیا جائے تو سارے گروہ کو ساتھ میں لے کر حضرت معاذ جنت میں چلے جائیں گے. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے اس نے زنا کی لیکن گھر میں نہیں بیٹھا. آج ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آج ہم سودی کاروبار کر رہے ہیں، آج ہم ان برائیوں میں مبتلا ہے، پھر بھی ہم گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، ان چیزوں سے دور ہے. اس کے بدلے میں ہم فلموں کا عادی ہے، اس کے بدلے میں ہم گندی چیزوں کا عادی ہے، اس کے بدلے میں برائیوں کا عادی ہے. کیوں؟ ان چیزوں سے بچنا ہوگا. اب آئیے اور آخری حدیث پر غور کیجئے، اس کے بعد میں اپنی باتوں کا آگے بڑھاؤں گا اور سب سے قیمتی بات میں آپ کو بتاؤں گا. حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں کہ ایک
عورت آتی ہے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے عورت کہنے لگی یا اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کیجئے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا ارے تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہیں میں کیوں پاک کروں؟ وہ عورت کہنے لگی ہے یا اللہ کے رسول اس زنا سے مجھے بھی پاک کیجئے۔ کہنے لگا تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ عورت کہنے لگی ہے کیا آپ کو معلوم نہیں اسی حضرت یعنی معاذ سے میں حاملہ ہوں، پیٹ میں بچہ ہے، جو بچہ پیٹ میں ہے معاذ کا ہے۔ یہ بات جب کہتی اب اللہ کے نبی نے کہا اے عورت میں تمہیں تو ہلاک کرنے کا حکم دے دوں لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ جو بچہ پیٹ میں ہے اس نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، ابھی جاؤ تم چلی جاؤ اور بچہ جنم دینے کے بعد پھر تم لوٹنا۔ وہ عورت چلی جاتی ہے اور گھر میں یا سمجھیے 100 کلومیٹر کا سفر کر کے عورت آئی تھی اور 100 کلومیٹر دور جا کر وہ عورت رہنے لگی۔ جب یعنی بچہ جنم دینے کے بعد اس دودھ پیتے بچے دودھ منہ بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر گود میں لیے ہوئے وہ عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے یہ اللہ کے رسول یہ بچہ ہے لیجئے اور مجھے پاک و صاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں ابھی بھی نہیں، تم اس کی ماں ہو، اگر میں ایسا حکم دے دوں تو اگر میں ایسا کرنے کا حکم دے دوں تو یہ بچے یتیم ہو جائیں گے، یہ جو بچہ ہوگا یتیم ہوگا، یہ بچے کو دودھ پلانے والی ماں نہیں رہے گی۔ لوگوں یعنی بہت ساری عورت کھڑی ہوئی اور کھڑے ہونے کے بعد وہ سب عورت کہنے لگی کہ لو اللہ کے رسول یہ بچے ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے نہیں کہا نہیں ایسا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس عورت کو حکم دیا جاؤ تم چلی جاؤ، ابھی نہیں اے عورت تم چلی جاؤ۔ وہ عورت چلی جاتی ہے اور گھر میں جا کر بچے کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا روٹی کھا لو، اے بیٹا یعنی چاول اور دال اور چاول کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2-2.5 سال آپ سمجھیے کہ آپ کے گھر میں 1 سال کے بچے اور 1.5 سال کے بچے کھانا کھا رہے ہیں، اسی طریقے سے اس نے حکم دیا اور کھانا کھلوانے کی کوشش کی۔ جب وہ کھانا کا عادی بن گئے، جب وہ کھانا کھانے لگے 2.5 سال تک وہ عورت اکیلی رہی اور اس نے کبھی اور اس عورت کی سوچ ایسے ہی رہی کہ اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، اور اس لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد عذاب پسند نہیں ہے اور مجھے جہنم میں داخل کیا جائے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یا اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں کہ دنیا میں مجھے پاک و صاف کر دیجئے۔ یہ عورت کی بات ہے میرے بھائیوں، 2.5 سال تک وہ عورت اکیلی رہی، نہ نبی کا فکر ہے نہ اللہ اور اس کے ماننے والوں کا فکر ہے کہ عورت نے زنا کی، اسے بلا کر اسے عورت کو یہاں پہ بلوانے کے بعد ہلاک کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو اگر وہ معافی مانگ لی تو بہتر ہوگا۔ اس نے اللہ سے معافی مانگ لی اور بچے کی تربیت کرنے والی ایک ماں رہ جائے گی۔ لیکن فکر دیکھیے، ایمان دیکھیے، سب سے پہلی بات ہے، اور نمبر 2 پر توبہ استغفار دیکھیے، ڈر دیکھیے جہنم کی۔ اور وہ عورت پھر آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے اللہ کے رسول میں وہی عورت ہوں جو 2.5 سال کی پہلے آئی تھی اور ایک بچے کو گود میں لیے ہوئے، دیکھیے وہی بچہ آج روٹی کھا رہا ہے، وہی بچہ آج کھانا کھانے میں کامیاب ہے۔ اب تو مجھے ہلاک کر دیجئے، اب تو مجھے پاک و صاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے تمہیں بچانے کی کوشش کی ہے لیکن ڈر دیکھیے اور توبہ استغفار اور گناہ سے ڈر دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں لوگوں کو حکم دیا، بچے کو کسی کے حوالے کر دی اور کرنے کے بعد کہا لوگوں اسے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دو۔ جب یعنی کھلے میدان میں عورت کھڑی ہے، لوگ پتھروں سے مارنا شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اس نے پتھر اٹھا کر ان کے سر پہ مارا، اب خون کی چھینٹے ان کے یعنی کرتے پہ گرے۔ اب حضرت خالد بن ولید برا بھلا کہنے لگا تو ایسی ہے، تو نے زنا کیے۔ اللہ کے نبی نے ان آواز کو سن لی اور دور سے چیخ پڑے کہنے لگے اے خالد ٹھہر جاؤ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اے خالد ذرا رک جاؤ، تم اس کے بارے میں اس معاملے میں تم کیا کہہ رہے ہو؟ اے خالد ذرا ٹھہر جاؤ۔ اور آ کر کہنے لگا اے خالد کیا تمہیں معلوم ہے اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اس عورت نے ایسی معافی مانگی ہے کہ اگر ایک ٹیکس لینے والا بھی ظالم ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتا، اللہ تعالیٰ ان کے بھی گناہوں کو ختم
ختم کر دیتا. پھر اللہ کے نبی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی, پھر اسے دفن کیا. تو ہمیں ان تینوں حدیث سے سبق یہ ملا کہ سب سے بہترین دور کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. اس زمانے میں زنا کی اور زنا میں عادی ہونے کے بعد, زنا کرنے کے بعد کیا ہوا؟ گھر میں بیٹھے رہ گئے, کھانا کھاتے رہے؟ نہیں, وہ یہ سوچ بھی رہا کہ کس طریقے سے میں معافی مانگوں, اللہ سے معافی مانگوں, اپنے رب سے معافی مانگوں. تو سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی دوڑنا ہے مسجدوں کی طرف, ہمیں بھی اپنے رب سے دعائیں کرنا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, تو غفور الرحیم ہے, تو معاف کرنے والا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھ کر صرف سگریٹ پی رہے اور چائے کے ہوٹلوں پر باتیں ہو رہی ہے, فلاں مولوی تو ایسا ہے, فلاں مولانا تو ایسا ہے, ویسا کر رہا ہے, فلاں مولوی تو بیگ سے چلنے لگا ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جملہ بازی کہاں ہو رہے ہیں؟ چائے کے ہوٹلوں پر. مسجدوں میں آئیں گے ایک دن ہفتے میں, پھر بھی کہیں گے ارے آج تو نے خطبہ دیا, خطبہ کے درمیان ایسی باتیں کیوں کہی ہے؟ اگر ایک کڑوی ہو جائے, کہے کہ تم نماز پڑھو, ارے تم نماز میں بولنے والے کون ہوتے ہو؟ تم نے کس نے اجازت دے دی؟ ہم نے تمہیں کرائے پہ رکھا, ہم نے تمہیں پیسے دے کر رکھا اور تم ایسا معاملہ کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس طریقے سے جملہ بھی لوگ بولتے ہیں اور اسے پرواہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو عالم ہے اس کے بغیر نہ نماز ہم پڑھ سکتے ہیں, نہ کوئی اگر مر رہا ہے تو ہم اسے دفن کر سکتے ہیں. اب سمجھ چکے ہوں گے, اب سمجھدار ہے, اب سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الحسنات, اے لوگو تم معافی مانگو. اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اللہ سے معافی مانگو, اپنے رب سے معافی مانگو, پانی کا انتظام تھا, اللہ سے معافی مانگو, اپنے رب سے معافی مانگو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ نے کیا کہا؟ گلاس اللہ سے معافی مانگو. کیا کہا کہ معافی مانگو گے کامیاب کون ہوگا؟ تم. یہ میرے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا دیکھو میں نے تمہیں بنایا, میں نے تمہیں دنیا میں کھانے پینے کو بھی دی, اور دینے کے بعد بدلے میں کیا کہا؟ صرف تم ایمان پر عمل کرو میں تمہیں جنت دوں گا. یہ پیدا کرنے والا اللہ, کھلانے والا اللہ, اور بدلے میں کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جنت دوں گا. یہ جنت کی بات ہو رہی ہے اور ہم گھر میں جا کر موبائلوں کا عادی ہے یا نہیں ہے نوجوانوں؟ تو آئیے, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. آپ کو پتہ ہے ہم جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں, ہم بھی جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں اور ہم مسجدوں میں جا کر دعائیں کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے, آپ کو پتہ ہے, اچھی طریقے سے معلوم ہے. اور جو ہم صدقہ کر رہے ہیں یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا کوئی ہے تو اللہ ہے. اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے الم یعلم ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادتی. ہے لوگوں جو تم عبادت کر رہے ہو, ہے دنیا والوں جو عبادت کر رہے ہو, اسے قبول کرنے والا اگر کوئی ہے وہ صدقات, اور صدقات کو قبول کرنے والا کوئی ہے تو اللہ ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الم یعلم ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادتہ ویعفو عن سیئات. اللہ وہی ہے جو تمہارے گناہوں کو درگزر کرتا ہے اور صدقات کو قبول کرتا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگے, مجھ سے دعائیں کرے, میں ان کی دعا قبول کر لوں اور اسے جنت کے اندر میں داخل کر دوں. لوگوں کیا کر رہے ہو؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور نیکوکار لوگوں کی دعا, ایمان والوں کی دعا قبول کرنے والا کوئی ہے تو اللہ ہے. لیکن آج ایمان والے سمجھ نہیں رہے, آج مسلمان سمجھ نہیں رہا ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے. مسلمانوں فلموں کا عادی ہے, مسلمانوں کبھی تم مسجدوں میں جایا کرو, کبھی سے اللہ سے دعائیں کیا کرو. کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہیں رب کا خوف نہیں ہے کہ مرنا ہے موتا نہیں ہے اور ایک ایک چیزوں کا حساب دینا ہے؟ ڈر نہیں ہے. اور معافی مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں معاف کر دوں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس مشرکینوں میں بہت سارے لوگ یعنی چند لوگ آئے, یعنی 10 سے 15 افراد آئے اور آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول یا اللہ کے نبی ذرا اس بات پر ہمیں بتائیے کہ ہم نے فلاں گناہ کیا. ایک آدمی آ کر کہ میں نے زنا کیے, اور بہت سارے طریقے سے آ کر ایک ایک کر کے آ کر کہنے لگا اگر میں گناہ کیا ہوں اللہ کے رسول کہ اگر میں آپ پر ایمان لاؤں, اگر آپ کے دین پر عمل کرنے لگوں تو اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا.
اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو جواب نہیں دیا، اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا اس کے معاملے پر۔ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہا کہ کیا تم دعا الہ الدین پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یا نہیں۔ وہ لوگ چلے گئے واپس لوٹ کر اپنے گھروں میں، اور گھر میں جا کر بیٹھ گئے کہ کیا کروں، اس دین پر عمل کرنا چاہتا تھا لیکن نبی کی بات ہے، نبی نے کوئی جواب دیا ہی نہیں۔ لیکن چند منٹ کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کی آیت نازل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی، آپ نے جن لوگوں کے بارے میں کہا کہ معاف کرنے والا بھی اللہ، رحیم غفور ہے، کیا کرنے والا ہے اللہ ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھوں میں۔ اے نبی تو کہہ دو ان لوگوں کو بلا کر کہ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ جاؤ ان لوگوں کو حکم دے دو کہ وہ دین پر عمل کرنے لگے، یقیناً میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لوگو میں تمہیں معاف کر دوں گا، لوگو میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، جاؤ نبی سے کہہ دو۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلا کہ لوگو اگر ہم مشرک بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اپنے جرم کو شکار کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھ سے خطائیں ہو گئی ہے، میں نے گناہ کر بیٹھا، بھول چوک میں گناہ کر بیٹھا، تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن اسی طریقے سے اگر ہم گناہوں میں مبتلا رہے، ہم پریشانیوں میں مبتلا رہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں معاف کر دیا کرو، اور آئیے دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، دنیا میں ایسے آدمی بھی موجود ہیں، اور موجود کون ہے جو دنیا میں یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ اللہ قرآن کے اندر ان لوگوں کو بھی پکارا اور کہہ دیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاث۔ اے لوگو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے تو یہ بالکل غلط ہے، یہ طریقہ یہ سوچ غلط ہے، اور تم یہ بھی تصور کرتے ہو کہ اللہ تین خداؤں میں سے ایک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اے لوگو قرآن کہتا ہے اگر یہ لوگ ان باتوں سے باز نہیں آتے ہیں تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب تیار کر کے رکھے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اسے جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ اس نے شرک کیے لیکن اس نے معافی نہیں مانگی، اس نے اللہ سے دعائیں نہیں کی، کہ اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اس نے دعائیں نہیں کیے۔ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں رب سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ مشرکوں کو پکار کر کہا کہ میں معاف کر دوں گا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم خطائیں کیے تو کیا ہوگا، بیٹھ کر ہمیں چائے پینے کی ضرورت نہیں ہے، چائے تو پینا ہے لیکن سب سے پہلے اپنے رب سے معافی مانگنا ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے اس نے اگر خطائیں کیے، چلیے محمد یعنی اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے خطائیں کرنے کے بعد وہ گھر میں ہم جیسے بیٹھا نہیں، چائے کے ہوٹلوں پر یہ نہیں کہا کہ میں نے خطائیں کر دی، بلکہ اللہ سے شکایت کی، یا اللہ شکایت اس بات پر کیے کہ ہم نے خطائیں کیے، ہم نے گناہ کر بیٹھا ہے، اگر بھول چوک میں بھی کر دیا تو اللہ تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ آئیے ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھا اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو بھی، اور دونوں سے حکم دیا کہ تم جنت کے اندر رہنا، کھانے پینے کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگنا، اگر ایک چیزوں کی بھی ضرورت ہو تو تم مجھ سے یاد کرنا، میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہیں دوں گا۔ لیکن یہ آدم یاد رکھو یہ جو درخت دکھائی دے رہا ہے اس کے قریب تم کبھی بھی مت جانا ہے آدم، اس کے قریب اگر تم چلے جاؤ گے تو بعد میں تمہیں معلوم ہوگا کہ معاملہ کیا ہے۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام اس کے قریب، یعنی اللہ کی ان باتوں کو سننے کے بعد شیطانوں نے آیا، آ کر کہنے لگا
सिर्फ 2 मोटरसाइकिल स्टैंड में बचा हुआ है। किसी का वही हो तो आप इधर उधर ला के रख दीजिए, वो लोग भी सोएंगे। वनली 2 बाइक के लिए वो लोग बैठे नहीं रहेंगे। जिसका भी हो 2 मोटरसाइकिल बचा हुआ है, ला करके आप लोग अपना कहीं रख लीजिए। हाँ, आइए जरा गौर कीजिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अब अल्लाह ताला ने बता दी। अब बताने के बाद जरा गौर कीजिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास शैतान आए और आकर कहने लगा, या आदम तुम क्या कर रहे हो जन्नत के अंदर रहकर? अरे चलो हम कहीं चलते हैं। और आकर कहने लगा, चलो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उस दरख्त के करीब चले जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा, क्या मैं जन्नत के अंदर जाऊं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। जन्नत नहीं, मैं जन्नत के अंदर नहीं, जन्नत के अंदर से मैं निकाल नहीं सकता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन शैतानों ने कहा, कुछ नहीं होने वाला, चलो। अब शैतान के बातों पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम आ जाते हैं और दोनों चल पड़ते हैं दरख्त के करीब। जब वो दोनों दरख्त के करीब चले जाते हैं, अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन तूने उन बातों पर अमल नहीं की। जाओ, मैंने तुम्हें जन्नत से निकाल दिया। और उसे जन्नत से निकाल दिया और दुनिया में फेंक दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अब दुनिया में आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ परवरदिगार, हमने खताएं की है, या अल्लाह हमने गुनाह किए और माफ करने वाला भी तू है, गफूरुर रहीम भी तू है, बख्शने वाला भी तू है। अगर तूने हमें माफ नहीं किया, अगर तूने हमें नहीं बख्शा, तो यकीनन मैं खताकारों में से हो जाऊंगा। यकीनन हम भी और हव्वा अलैहिस्सलाम भी, यानी मैं दोनों खताकारों में से हो जाएंगे। या अल्लाह तू हमें माफ कर दे, तू बख्शने वाला है। या आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया और अल्लाह से माफी मांग रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखो कि मूसा अलैहिस्सलाम हट्टे गट्टे थे। मूसा अलैहिस्सलाम की बात मत कीजिए, वो इतने हट्टे गट्टे थे कि एक आदमी को घोंसा मारा, वो आदमी मर गया, वो आदमी दुनिया से यानी ख़त्म हो गया। अब ख़त्म होने के बाद, उन आदमियों को ख़त्म होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बेकसूर आदमी को मारा और बेकसूर आदमी को मारने का जुर्म के बदले में उसे भी मारा जाए। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ये पैगंबर है, ये रसूल है, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह चलो इसने कोई ख़ताएं नहीं की, मैंने भी भूल चूक में उसे मारा, वो ख़त्म हो गया, अल्लाह तू हमें तो माफ़ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम भी दुआ करते हैं, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, या अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे, या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को मिटा दे। ये मूसा अलैहिस्सलाम बार बार अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ये मूसा अलैहिस्सलाम बार बार कह रहे हैं। मूसा की बात आई है तो चलो मैं एक वाक़या सुना देता हूँ। ये दिलचस्प वाक़या है और ईमान वालों के लिए ज़रूरी है। किसके लिए? ईमान वालों के लिए ज़रूरी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रसूल बनने के बाद, और आखिर में गौर कीजिएगा, ईमान वाले जब अल्लाह की बात सुनकर किस तरह तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी बनने के बाद, रसूल बनने के बाद फ़िरौन के पास पहुँचे और जाकर कहा, फ़िरौन मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और बनी इसराइल को तुम्हारे जुल्म से आज़ाद करूं। फ़िरौन ने कहा, तुम रसूल हो, तुम अल्लाह का पैगंबर हो, ये हो नहीं सकता है। कुरान करीम उठाइए मेरे भाइयों और सूरह शुअरा की आयतें देखिए। मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस फ़िरौन से कह रहा है, छोड़ दो इनको। अब मूसा अलैहिस्सलाम से फ़िरौन ने सवाल किया है, तुम रसूल हो, तुम नबी हो, तुम पैगंबर हो, मैं कैसे मान लूँ कि तुम रसूल हो, क्या कैसे मान लूँ कि तुम पैगंबर हो? मैं ये अमल नहीं कर सकता, मैं ये सोच नहीं रख सकता। मुझे ज़रा बताइए कि किस तरीके से मैं तुम्हें रसूल अपनाऊं। नहीं, कहा कि मुझे तो कुछ नमूना दिखाइए। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथों को और लाठियों को दिखाया। बस उस देखने के बाद जब हाथ चमकने की वजह से और लाठी अज़दहा बनने की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम से फ़िरौन ने कहा, अच्छा वो तुम जादूगर हो तो ठीक है, तुमसे
तुमसे भी बड़े बड़े जादूगर मेरे पास हैं, तुमसे भी बड़े बड़े जादूगर हमारे पास हैं, चलो चलो तुमने खताएं की है तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तूने मेरे पास आकर गलती की है मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन चलो मुकाबला करते हैं। अब बात ये हुई, बात तय हो गई, डेट फिक्स होने के बाद जगह भी तय हो गई। अब कहा ऐ मूसा तुम अपने फौज को लेकर फला दिन फले जगह पर पहुंच जाना। जगह फिक्स हुई, उस जगह पर यानी फिरौन ने ये बात करने के बाद लोगों को दुनिया में जादूगरों को तलाशने लगा। जितने भी बड़े बड़े जादूगर थे, कुरान करीम उठाइए, जितने भी बड़े बड़े जादूगर थे उठा कर लाए, और लाने के बाद कहा ऐ लोगों क्या तुम्हें मालूम है, ऐ लोगों क्या तुम्हें पता है हमने तुम्हें किस लिए लाया। जादूगरों ने कहा कि मुकाबला करने के लिए। कहा किससे? मूसा अलैहिस्सलाम से। अब जादूगर ने ये बात सुनने के बाद कहा ऐ फिरौन तुम तो हमको खरीद कर लाए हो, अच्छी बात है, तुमने कहा कि मैं पैसा दूंगा, लेकिन अभी पैसे की बात नहीं हुई है, जरा मुझे बताइए कि नजराना क्या दोगे। अरे पैसे की बात बताइए। वो जादूगरों से यानी फिरौन ने कहा चलो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा। इसी तरीके से बात तय हुई और कहा कि मैं तुम्हें अपना आदमी बना लूंगा। मैदान में पहुंच गए, एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम है, और एक तरफ फिरौन और उनका लश्कर है। अब खड़े हुए, खड़े होने के बाद कुरान कहता है उन जादूगरों चीख चीख कर कह रहे, उन जादूगरों ने पुकारा और कहने लगा यकीनन हमें गालिब आ जाएंगे, यानी फिरौन के लश्कर गालिब जीत जाएंगे। इस मैच को जीतने वाला अगर कोई होगा फिरौन का लश्कर होगा। मुझे डर नहीं है, मुझे फिक्र नहीं है, अरे मैं तो गालिब आने जीतने वाला हूँ। लेकिन उन जादूगरों ने अपने नजरों कुरान की आयतें हैं यानी नजरों की धोखा, रस्सियों को जमीन पर डालने लगे। वो सांप नजर आ रहे हैं, वो नजरों की धोखा जब वो डालने लगे चारों तरफ से, एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम खड़े, मूसा अलैहिस्सलाम डरने लगे, हिचकिचाने लगे, पीछे हट रहे। अल्लाह ताला फरमाता है मूसा तुम डरो नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आए मूसा तुम्हें पीछे हटकर भागने की जरूरत नहीं है। आए मूसा अगर तुम क्यों डर रहे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और कहा मूसा तुम्हारे हाथों में जो लाठी है उसको जमीन पर फेंक दो। उसने जमीन पर रखी और जैसे ही उसने जमीन पर रख दिया वो अजदहा में चेंजिंग हो गया, वो अजदहा बन गया और सारे सांपों को निगल लिया। निगलने के बाद उन जादूगर तंग रह गए कि क्या हो गया है, हमने जो दिखाया वो तो जादू है, हमने जो करतब दिखाया है वो तो जादू है, लेकिन फिरौन ने जो करतब यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दिखाया वो जादू नहीं है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बताई बात है, ये जादू नहीं हो सकता है। फिर वो सारे जादूगर सजदे में गिर जाते हैं और कहते हैं हम ईमान ला रहे हैं रब पर, रब्बी मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ला रहे हैं। जब ऐसी बातें कही तो फिरौन ने क्या कहने लगा, ऐ जादूगरों क्या कर रहे हो, जरा इधर भी सुन लो, हमने तुम्हें नजराना देकर खरीदा, हमने तुम्हें बुलाया और अचानक तुम ऐसा मामला करते हो, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब पहले से मूसा अलैहिस्सलाम से तुमने बातें करके रखी है, हमसे ज्यादा क्या तुम्हें उसे पैसा देने वाला मूसा, बताओ हम तुम्हें दे देंगे। जादूगर कहते हैं मूसा नहीं, फिरौन नहीं, मुझे पैसे की बात नहीं है। आए फिरौन हमने जो दिखाया वो तो जादू है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दिखाया है वो जादू नहीं है, वो जादू हो ही नहीं सकता है, वो जादू नहीं है। कुरान करीम उठाइए और फिरौन ने क्या कहा, देखो जादूगरों अगर तुमने इस ईमान से बाज नहीं आया, अगर तुमने अभी तौबा करने की बात कर रहे हो, तो अगर तुमने ऐसा काम नहीं किया है ऐ लोगों कि हम तुम्हें मार देंगे, मारने की धमकी दे रहे हैं। देखिए ईमान वाले को मारने की धमकी दे रहे हैं और उसे कह रहा है ऐ लोगों हमने तुम्हें पैसे देकर खरीदा है, हमने तुम्हें नजराना देकर खरीद कर लाया है,
तुम ईमान ला रहे हो मूसा अलैहिस्सलाम पर, क्या तुम्हें मालूम है हम तुम्हारे एक हाथ काट लेंगे, एक टांग एक पैर काट लेंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर दायां हाथ काटेंगे तो बायां पैर, इसी तरीके से हम तुम्हें मार देंगे, दुनिया से हम तुम्हें खत्म कर देंगे। क्या तुम्हें डर है, क्या तुम्हें खौफ है, क्या तुम्हें फिक्र नहीं है, हम तुम्हें मार कर दुनिया से रज्म कर देंगे। जादूगर जवाब दिया मुझे फिक्र नहीं है, चलो तुम अभी मारने की बात कर रहे हो, मार दो, खत्म कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेंगे अल्लाह देखिए चंद मिनट पहले ईमान लाया और इन जालिम ने मुझे ख़त्म कर दिया। तो मैं ये कहना ही चाहता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम के सामने वो लोग भी तौबा किए, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने भी उसने दुआएं की, अल्लाह से माफ़ी मांगी, अपने रब से माफ़ी मांगता रहा, दुआ करता रहा, हे अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम हट्टे कट्टे थे, दुआ कर रहे हैं रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, या अल्लाह मैंने अपने जानों पर जुल्म किया है, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह तू रहीम है, तू गफूर है, तू माफ़ करने वाला है, तू बख्शने वाला है, तू मुझे माफ़ कर दे। ये मामला है यानी मूसा अलैहिस्सलाम की। अब आइए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब तंग रह गए, लोगों को दीन की बात बता रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लोग ईमान कबूल कर ले, इस्लाम पर आ जाए। जब वो लोग नहीं आए, अल्लाह ताला से बद्दुआएं किए, या अल्लाह इन लोगों को तुम हलाक कर दो, इन लोगों को तुम बर्बाद कर दो। मेरे भाइयों फिर मामला ये बात तय हुई, मूसा यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा एक कश्ती तैयार करो और उस पर सवार हो जाओ, यानी तुम्हारे घर वाले यानी तुम्हें मानने वाले उस पर सवार हो जाओ। जब वो सवार हो गए, चलने लगे किसके तरफ, वो जब यानी कश्तियों पर सवार होकर सारे लोग चलने लगे। अब जा रहे कश्ती को लेकर और जाते जाते एक जगह पर पहुंचे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा दरिया में यानी वो समंदर में है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ऐ मेरे बेटो आ जाओ कश्ती पर और ईमान लाकर तुम इस पर सवार हो जाओ। ऐ लोगो आओ ईमान कबूल कर लो, ऐ मेरे बेटा आओ ईमान कबूल कर लो। ये नूह अलैहिस्सलाम की बात है। उनका बेटा ने जवाब दिया ये ऐसा नहीं हो सकता है, हम ईमान नहीं लाएंगे या कुछ भी हो जाएंगे, हम इस्लाम को कबूल नहीं कर सकते हैं, हम इस्लाम यानी कबूल नहीं कर सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, ऐ मेरा वालिद आप फिक्र मत कीजिए, अब परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पहाड़ दिख रहा है, ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊंगा, इसके टीले पे मैं रहूंगा, मुझे डर नहीं है, मुझे खौफ नहीं है, मुझे परवाह नहीं है। अब कुरान कहता है बाप बेटे के बीच में बातें हो रही है और उसने यानी बेटी समंदरों में डूब कर बह गए, चले गए। अब अल्लाह ताला से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह तूने क्या कर दिया मेरे साथ, यानी हमारे सामने मेरा बेटा डूब गया, आपने देखा नहीं, आप मेरा बेटा डूबा क्यों? अल्लाह ताला ने क्या क्या तुम्हें पता नहीं है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? यकीनन वो तुम्हारा बेटा था, यकीनन वो तुम्हारे औलाद में से था, लेकिन बात यह है लेकिन वो आप पर ईमान नहीं लाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला देखिए वो मेरा वालिद नहीं है, वो मेरा बेटा है। हाँ उसने ईमान तो कबूल नहीं किया है, लेकिन वो मेरे तो घर वालों में से था और आपने वादा किया था कि मैं बचाऊंगा, लेकिन अल्लाह ताला तूने नहीं बचाया। अल्लाह ताला ने कहा ऐ नूह क्या तुम्हें पता है वो तुम्हारे घर वालों में से नहीं है, वो तुम्हारा औलाद है लेकिन वो तुम्हारा घर वालों में से कोई बच्चा नहीं है, उसने ईमान कबूल नहीं किए। अब ये गलती की, उसे मालूम नहीं था, उसने सवाल किया नूह अलैहिस्सलाम ने कि वो मेरा घर वालों में से। अब अल्लाह ताला से दुआ कर रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलका ऐ मेरे रब, है अल्लाह क्या तुम्हें मालूम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या आपको पता है अल्लाह ताला मैंने खताएं किए, या अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ उससे, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ उससे जो मैंने खताएं किए, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ उससे जो मैंने आपसे सवाल किया है। या अल्लाह आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप गफूर रहीम है,
آپ معاف کرنے والا ہے, آپ معاف کر دیجئے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی معافی مانگی. ہمیں سبق یہ ملا کہ ہمیں بھی معافی مانگنا ہے, غلطی کرنے کے بعد ہم بھی معافی مانگیں. اب آئیے غور کیجئے آگے حضرت داؤد علیہ السلام کی باتیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کچھ آزمائشوں میں ڈالا گیا. وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا, حضرت داؤد علیہ السلام کچھ آزمائشوں میں ڈالا گیا. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ یعنی اس آزمائشوں کے بارے میں معلوم ہو گیا اور اسے وہ دعا کر رہے ہیں, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, تو بخشنے والا ہے, تو رحیم ہے, تو غفور ہے, تو مجھے معاف کر دے. حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی معافی مانگی. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے, حضرت نوح علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے اور دعا کر رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ میں نے ظلم کیا ہے, ہم ظالموں میں سے ہیں, یا اللہ تو پاک و صاف ہے, یا اللہ آپ غفور الرحیم ہے, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, یا اللہ تو ہمیں بچا لے اس گناہ سے, یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو مٹا دے. حضرت داؤد علیہ, حضرت نوح علیہ, حضرت یونس علیہ السلام نے بھی معافی مانگی. اور جہاں تک کہ آخری نبی امام الانبیاء, نبیوں کا سردار اور ہم سب کا نبی, وہ کیا کیا معلوم ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے سنا کبھی؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لا اتوب الی اللہ عز وجل. یعنی یہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ, اے میری امت کے لوگوں, میں دن میں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں, میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں, میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے یہ کہتا ہوں, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. اے لوگوں, تم 5 مرتبہ بھی معافی مانگنا تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے, تم 1 مرتبہ بھی معافی نہیں مانگ رہے ہو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل میں 100 مرتبہ معافی مانگی. کیا تم نے کبھی پرواہ کیا, کیا تم نے کبھی غور و فکر کیا ہے؟ اے لوگوں, کیا تم نے معافی مانگ کر دکھایا؟ آج ہمیں یہ وقت بھی, یہ ٹائم نہیں ملتا کہ ہم اللہ سے معافی مانگے. ایک دن کی بات ہے, اللہ کے نبی بیٹھے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے, دونوں بات چیت ہو رہی ہے. باتوں پر حضرت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو پکارا اور کہا, یا ابوبکر, ہے ابوبکر, کیا تمہیں معلوم ہے؟ اے ابوبکر سن لو, آج میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اے ابوبکر سن لو, آج میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اے ابوبکر کیا ہے؟ آج میں تمہیں ایک دعا بتانا چاہتا ہوں, کیا تم سننا چاہتے ہو؟ پہلے پوچھا جا رہا ہے, کیا تم سننا چاہتے ہو؟ حضرت ابوبکر نے کہا, ہاں. یا اللہ کے نبی آپ بتائیے, میں سننے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتم. اے ابوبکر, تم اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھتے رہنا اور کہتے رہنا, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. ہاں یا اللہ, میں نے اپنے جانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے, بہت ظلم کیا ہے, تو مجھے معاف کر دے. تو بخشنے والا ہے, تو رحیم ہے, تو غفور ہے, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. اے ابوبکر تم ہر وقت دعا کرتے رہنا. اے ابوبکر تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہنا, ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا, اور جب بھی تم ہاتھ اٹھانا اس دعاؤں کو پڑھنا. یا ابوبکر جب بھی تم اللہ کو پکارنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا ہے, اس دعاؤں کو کبھی نہ چھوڑنا. اور یہ بتایا کہ نماز کے بعد بھی تمہیں پڑھتے رہنا ہے, نماز کے بعد وہ بھی حکم دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نبی تھے اس لیے اس نے معافی مانگا, یہ صحابہ اور اللہ کے نبی کے ماننے والے تھے اس لیے اس کو بھی معاف کر دیا, تو ہمیں معاف نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ عقل مند ہے, وہ پیارا ہے جو اللہ سے معافی مانگتا ہے, جو عقل مند ہے, جو بہت پیارا ہے, جو اپنے رب کو پکارتا ہے, اللہ کو پکارنے کے بعد معافی مانگتے ہیں. قرآن نے کیا کہا آپ کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اے لوگو, وہ عقل مند ہے
वो बहुत होशियार और वो चालाक है, जो अल्लाह से माफ़ी मांगे और वो अल्लाह ताला से माफ़ी इस हालात पर मांगे। आसमान पर गौर किया, ज़मीन पर गौर करने के बाद ये दुआ कर रहे हैं। वो कभी भी किसी हाल पर रहता है, वो किसी जगह पर रहता है, सोए हुए बैठे हुए पहलू कबल लेटे हुए अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, तू माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है यकीनन मैं उसे माफ़ कर दूंगा, यकीनन मैं उनके गुनाहों को मिटा दूंगा, वो गफूरुर रहीम है, मैं उनके सारे पापों को मिटा दूंगा। और ये दुआ करते हैं रब्बना आतिना रब्बना इन्नका मा तुदखिलन नार फक़द अख़ज़यतहु व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ऐ मेरे रब, मैंने जुल्म किया है, मैंने माफ़ी मांगी है, मैंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है। तो अक्लमंदों के लिए भी बहुत सारे तरीक़े हैं, अक्लमंदों के लिए भी है बहुत सारे तरीक़े हैं कि अल्लाह से रुजू करे और अल्लाह से माफ़ी मांगे। हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, एक हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर एक बनी आदम, है बनी आदम, अगर तुम गुनाह करते हो, है लोगों तुम गुनाह करते हो और करने के बाद तुम अपने रब को पुकारते हो, अपने मालिक को पुकारते हो कि अल्लाह कौन है, मालिक कौन है, अल्लाह फरमाता है मैं उसे माफ़ कर दूंगा, मैं गफूरुर रहीम है, मैं उसे माफ़ कर दूंगा। बनी आदम, तुमने गुनाह की और माफ़ी मांगा, फिर वो गुनाह करते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, फिर मैं उसे माफ़ कर दिया। अगर वो मुलाकात उस हालात पर कर रहे हैं कि आसमान और ज़मीन भरकर गुनाह ला रहे हैं, आसमान और ज़मीन भरे हुए गुनाह हमारे सामने पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे, तो अल्लाह कहता है कि मैं उस हालात पर अभी माफ़ करूँगा। अगर तुमने शिरक कर ली तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। अगर शिरक नहीं किया, तौबा की, तो चलो मैंने तुम्हें माफ़ कर दूँ, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दूंगा। और तौबा करने की बात देख रहे हैं, अल्लाह ताला फरमाता इल्ला मन ताब व आमन व अमिला सालिहन। है लोगो तौबा करो, है लोगो तौबा इस्तिग़फ़ार करो, है लोगो अल्लाह से माफ़ी मांगो, यकीन मैं तुम्हारे गुनाहों को मिटा दूंगा, मैं तुम्हारे गुनाहों को यानी ख़त्म करके नेकियों में बदल दूंगा। हाँ, तुमने माफ़ी मांगी, मैं तुम्हारे गुनाहों को ख़त्म करके नेकियों से भर दूंगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। जब एक बंदा, जब एक आदमी अल्लाह ताला से दुआ करता है तो अल्लाह ताला खुश हो जाता है। खुश होने के तरीका मालूम है? खुश होने के तरीका आपको पता है? आइए एक हदीस पर गौर कीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस का रावी है कि एक आदमी जा रहा है, एक आदमी सहरा से यानी जंगल से गुजर रहा है और उसके साथ सवारी भी है, और सवारी पर खाने पीने के तमाम चीज़ें लदे हुए हैं, और वो सामान के साथ भी, और सवारी के साथ वो आदमी जा रहा है, कहीं पे जा रहा है। वो जंगल है, सुनसान वीरान इलाका, घर बार नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, जंगल ही जंगल है, और 100 किलोमीटर का सफ़र करेंगे फिर भी जंगल है। और उस मोड़ पर, उस हालात में उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी और वो अपने सवारी से नीचे उतरा, और उतरने के बाद वो कहीं चले गए, जाने की कोशिश की, और वो जाने के बाद अल्लाह क्या कर रहे हैं, वो चंद मिनट के लिए गए, अब क़ज़ाए हाजत के लिए ही निकले हैं। अब निकलने के बाद आकर क्या देख रहे हैं, वो सवारी वहाँ पे नहीं है, वो सारा सामान लेकर गायब, वो सारा सामान लेकर गायब हो गया है। अब पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ है। वो दिन भर ढूंढते रहे, इधर उधर तलाश करते रहे। अब देख रहे हैं कि नहीं मिला, मायूस हो गए। अब वो सोच लिया कि मौत है, मौत के अलावा कुछ नहीं है, अब तो मौत है, मौत के बाद मुझे तो मर जाना है, अब दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये सोच रहा है। आइए लोगों गौर करो, क्या बता रहे हैं कि खुश अल्लाह ताला कैसा होता है। जब तुम अल्लाह से माफ़ी मांगते हो तो अल्लाह ताला खुश हो जाता है। फिर वो आदमी तलाश करने के बाद ये सोच लिया मौत है, मौत के अलावा कुछ नहीं है। फिर वापस लौटे और आके बाद वो बैठ गए एक जगह पर, और बैठने के बाद क्या कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी नहीं कर रहा, वो सो गए, लेट गए। उसने सोच लिया अभी तो मौत है, अब कहाँ जाऊँ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चलो यहीं पे रहते हैं। अब वो सो गए, नींद पड़े। अचानक अब आँख खुली तो क्या देख रहे हैं, सवारी आगे पर खड़ा
है, उसका जो खाने पीने का सामान है वो भी खड़े हैं। अब खुशी के मारे में उनकी जुबान पर जो बात आ रही है, या अल्लाह मैं तेरा रब, तू मेरा बंदा, मैं तेरे रब, खुशी के मारे ये अल्फाज कह रहे हैं, खुशी के मारे में भी ये बोल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अगर जब एक बंदा तौबा करता है, जब एक बंदा माफ़ी मांगता है, कई गुना ज़्यादा मैं इससे खुश हो जाता हूँ, मैं इससे खुश होकर दौड़ता हूँ और मैं उसे माफ़ कर देता हूँ और मैं कहता हूँ जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और अल्लाह ताला पुकारते रहता है क्या कोई दुनिया में है जो आए मुझसे माफ़ी मांगे? क्या कोई दुनिया में है आए अपने रब को पुकारे? क्या कोई दुनिया में आदमी है जो अपने रब को पुकारे मैं माफ़ कर दूंगा? अगर एक आदमी एक बालिश चलते हैं तो मैं एक कदम चलता हूँ, अगर वो एक कदम आता है तो मैं दो कदम उनके लिए दौड़ता हूँ, अगर वो पैदल चल कर आ रहा है तो मैं दौड़ कर उसे आता करता हूँ। लेकिन बशर्ते ये है कि उसे माफ़ी मांगना पड़ेगा, उसे अपने रब से दुआएं करना पड़ेगा, अल्लाह को पुकारना होगा। जब तक अल्लाह को हम नहीं पुकारेंगे, जब तक अपने रब को नहीं पुकारेंगे, उनसे तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। ये मामला है कि मुझसे माफ़ी मांगो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अब आइए और एक हदीस पर गौर कीजिए। इस हदीस का रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि बनी इसराइल में एक आदमी था। दिलचस्प वाक़या लोगों सुनिए और सुनने के बाद घर जाने की कोशिश कीजिए कि वो दिलचस्प वाक़या क्या है। कि बनी इसराइल में एक आदमी था जिसने 99 आदमियों का कत्ल किया, 99 अफराद का कत्ल किया। 99 आदमियों का कातिल दुनिया में तलाश रहे, ढूंढ रहे, कहाँ पे आलिम है? लोगों से पूछे अरे मुझे ज़रा आलिम के बारे में बताइए, आलिम साहब कहाँ है जो अल्लाह को याद करते हैं? अब उसे उसके बारे में, एक आलिम के बारे में उसे खबर दिया गया है कि जाओ फला जगह पर पहुंच जाना, वहाँ पे एक आलिम साहब है, वहाँ पे एक मौलवी है, जाओ वो मस्जिद में रहते हैं उनसे दुआ करना और उनके बारे में पूछ लेना। वो आदमी जिसने 99 आदमियों का कत्ल किया दौड़ते हैं उसके पास और जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं है मौलवी साहब ऐसी ऐसी बातें है, मौलाना ऐसी ऐसी बातें, मैंने 70 यानी 99 आदमियों का कातिल हूँ, मैंने 99 आदमियों का कत्ल किया है और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगूँ, अपने रब से माफ़ी मांगूँ, अपने अल्लाह से दुआएं करूँ। अल्लाह ताला फरमाता है लोगों तुम ये क्या कर रहे हो? अल्लाह ताला 99 आदमियों का कातिल को कभी माफ़ नहीं करेगा। जब ये मामला देख लिया, देखने के बाद कहा नहीं नहीं अल्लाह ताला माफ़ नहीं कर सकता है। अब उस आदमी ने उसको भी, उस मौलवी को भी कत्ल कर दिया और 100 की गिनती पूरी हो गई। फिर वहाँ से लौटे और आकर घर में तलाश करने लगे, अपने गाँव में, घरों में, बस्तियों में, इलाकों में तलाश कर रहे हैं कि मौलवी कहाँ है। अरे मुझे ज़रा बताइए ना। और एक बड़े आलिम के बारे में, इबादत गुजार बंदों के बारे में हुक्म दिया गया है कि जाओ उसके पास जाकर अल्लाह से माफ़ी मांगना। वो आदमी चले जाते हैं, वो आदमी जाने के बाद चल पड़ते हैं और उस आलिम से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद कहते हैं ऐसा ऐसा मामला है, सारी बातें सुनाई और सब आदमी का कातिल हूँ मैं, 100 आदमी को कत्ल करने वाला अगर कोई है तो मैं हूँ, क्या अल्लाह से माफ़ी मांगूँ तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा? वो जवाब देते हैं जी ज़रूर, हाँ जब तुम तौबा करोगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करोगे तो तुम्हारे दरमियान क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं। जाओ दौड़ो अल्लाह से माफ़ी मांगो, लेकिन उससे पहले एक बात तो सुन लो कि तुम तो जा रहे हो लेकिन अपने इलाके को छोड़ दो, अपने बस्तियों को छोड़ दो और छोड़ने के बाद उस बस्ती की तरफ दौड़ो जिस बस्ती में इबादत गुजारे। और मैं बता भी रहा हूँ कि अपने इस यानी कटिहार को छोड़ दो और तुम निकल जाओ पूर्णिया के तरफ, उसी जगह पर रहना, उसी जगह पर अल्लाह से माफ़ी मांगना और अपने इलाके के तरफ यानी कटिहार कभी मत आना। ये मैं आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एक मिसाल बयान कर रहा हूँ कि कटिहार कभी मत वापस आना। उस आदमी से उस आलिम साहब ने कहा कि कभी तुम मत आना वरना तुम बर्बाद हो जाओगे, वरना तुम तबाह हो जाओगे। ये बात वो मौलवी साहब कहते रहे। फिर वो जाने का इरादा किया, घर में बात हुई, घर में बात होने के बाद वो चल पड़ते हैं और अभी आधी रास्ता तय भी नहीं की उन पर मौत आ जाती है, वो अल्लाह का प्यारा हो जाता है, मर जाता है। अब रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते दोनों दौड़ते हैं और आते, और अजाब के फरिश्ते कहते देखो इसने 100 आदमी का कातिल है, इसने 100 आदमी का कत्ल किया है, मैं इसे लेकर जाऊंगा, हाँ इसका ठिकाना जहन्नम में,
اب رحمت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا کام ہرگز مت کیجئے، ارے قتل تو کیا تھا، اس نے تو مرڈر کیا تھا، لیکن معافی مانگنے کے لیے اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ دیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ مجھ سے معافی مانگتے رہنا ہے۔ کیا تم نے کبھی غور و فکر کیا ہے؟ اب اس دونوں کے بیچ بحث ہونے لگی اور تیسرے فرشتے انسان کے شکل میں آئے اور آ کر کہا کیا ہوا، کیوں لڑ رہے ہو آپسی میں، آپسی میں تم لوگ باتیں کیوں بنا رہے ہو؟ کہنے لگا میں اس لیے بنا رہا ہوں، ایسا ایسا معاملہ ہے، ساری باتیں بتا دی گئی، ساری باتیں کہہ دی گئی۔ کہنے کے بعد کہا اچھا یہ معاملہ ہے تو سنو کیا کرنا ہے، تم دیکھو اس طرف کی زمین کو بھی ناپ لو اور اس طرف کی زمین کو بھی ناپ لو اور دیکھو جو قریب ہوگا وہ عذاب کے فرشتے یعنی وہ فرشتے اسے لے کر جائیں گے، اگر یہ قریب ہو یعنی جو رحمت کے فرشتے اس طرف کی زمین کو دیکھیں گے جس طرف یعنی اس علاقے جو نیکوکار ہے، اور عذاب کے فرشتے اس طرف کو دیکھیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرف کی زمین کو حکم دیا کہ تم قریب ہو جاؤ، سٹ جاؤ، اور اس طرف کی زمین کو حکم دیا کہ تم دور ہو جاؤ۔ اب عذاب کے فرشتے کھڑے رہ گئے اور دیکھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جنتی بنا دیا، کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اس نے نیت کی تھی۔ اسی لیے بخاری کی حدیث ہے لوگوں نیکی کرنے سے پہلے نیت کرو اور پھر اللہ سے توبہ کرو، میں آگے بتاؤں گا، لیکن دیکھیے توبہ استغفار دیکھیے، اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ آئیے بخاری شریف اور ایک حدیث اٹھائیے، امام بخاری کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کا راوی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا ہاں جس نے زندگی بھر برائیوں میں مبتلا رہا، برائی کرتے رہے، اپنے آخری ٹائم پر اپنے آخری وقت پر اپنے گھر کے بیٹوں کے کھٹے کرتے ہیں، اپنے گھر کے لوگوں کے ایک جگہ جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد حکم دیا اے میرے بیٹو تمہیں تو پتا ہے، اے میرے بیٹو تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے، تم جانتے ہو میں پاپی ہوں، میں نے کبھی نیک عمل نہیں کیا ہے، میں کبھی یعنی نیکیوں کی طرف نہیں آگے بڑھا، تو جب میں مر جاؤں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو تمہیں کیا کرنا ہے، اے میرے بیٹو تم مجھے زمین پر دفن مت کرنا، یعنی تم زندہ یعنی تم میرے باڈی کے یعنی جو جسم ہے اس کو تم جلا دینا اور جلانے کے بعد ان کی راہ کو بھی ادھر ادھر بکھیر دینا۔ اب وہ آدمی چند دنوں کے بعد مر جاتے ہیں، ان کے وصیت کے مطابق ان کے بیٹوں نے ویسا ہی کرتے ہیں، اور یہ ایسی ویسی کتاب کی بات نہیں ہے، امام بخاری کے اندر نقل کیا ہے کہ اس کے بیٹوں نے اس آدمی کو جلایا اور جلانے کے بعد ان کی راہ کو ادھر ادھر بکھیر دیا، اور بکھیرنے کے بعد تھوڑا پانی کے حوالے اور آدھی ادھر ادھر یعنی ہوا کے حوالے کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ رب العالمین نے پانی اور ہوا کو حکم دیا کہ اپنے اپنے راہ کے اکٹھے کرو، جب جمع ہو گئے اکٹھے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنے کے بعد کہا اے میرے بندو ذرا مجھے یہ باتوں کا ایک سوال کا جواب تو دے دو، تم نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کا ایسا وصیت کیوں کیا ہے؟ اے میرے بندو تم نے مرنے سے پہلے چند منٹ پہلے اپنے بچوں کو ایسی وصیت کیوں کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے اے اللہ صرف تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے کہ کہیں مجھے جہنم کے اندر داخل نہیں کر دیا جائے، کہیں مجھے جہنم کے اندر داخل نہیں کیا جائے، اس ڈر سے میں آپ سے اور بچنے کے لیے کوشش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو تم نے آخری ٹائم پر مجھ سے ڈرتے رہا تو جاؤ میں تم آج بھی ڈرنے کے معاملے پر میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی اس طریقے سے بھی عمل کرتے ہیں اور کبھی کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے عملوں پر بھی اللہ تعالیٰ یعنی معاف کر دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے ایک آدمی راستے سے جا رہا ہے، ایک آدمی یعنی آپ کے سمجھے کچھوا ہے اور یہاں سے کٹیہار کا سفر کر رہا ہے، اور وہ جا رہے بیچ راستے میں یعنی کانٹے دار جھاڑی پڑے ہوئے اور لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں، بہت مشکل ہے، آنا جانا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، وہ سمجھ لیا ہے آگے بڑھنا بھی مشکل ہے، پیچھے جا رہے ہیں تو گھر معاملہ تو پھنس گیا، اور اس نے اس ٹہنی یعنی کانٹے دار جھاڑی کو پھینک دیا، ہٹایا، راستے سے صاف کر دیا۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی ایک کام کو دیکھ کر یعنی اسے جنتی قرار دیا
ایک آدمی جا رہے ہیں اور ایک آدمی سفر کر رہے ہیں، اور اس کارنامے کو دیکھ کر جب اس نے راستے سے ہٹایا، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کے بعد وہ جب جانے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نیکیوں میں یعنی ان کے نیکیوں کو پلڑے کو بھاری کر دیا اور کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اسے معاف کر دیا۔ اور ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک زناکار عورت تھی، زانیہ عورت تھی، اور وہ روزانہ کاروبار کیا کرتی، وہ عورت کی کاروبار تھی کہ لوگوں کو بلا کر ٹائم پر جانا، پھر پیسے لا کر گھر بار کو چلانا۔ ایک دن کی بات ہے، وہ یعنی چلچلاتی دھوپ میں، گرمی کا موسم ہے، سمجھے 12 بجے کے وقت وہ عورت لوٹ رہی ہے، وہ زنا کے اڈوں سے وہ عورت آ رہی ہے۔ اب سفر ایک جگہ سے ہوئی کہ ایک کنویں کے پاس سے عورت گزری، تو کیا دیکھ رہے ہیں، اس کنویں کے پاس ایک کتا ایک ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ آخر کار وہ کتا یعنی منہ کو زمین پر سٹا ہوئے گر جاتے ہیں۔ اب اس عورت کو رحم آ جاتی ہے، وہ عورت تھی نرم دل کی ہوتی ہے عورت، رحم آ جاتی ہے، وہ دوڑتے ہیں، اور دوڑنے کے بعد اپنے اوڑھنی کو اس رسی بنا کر اپنے جوتے سے پانی اٹھا کر اس کتے کو پلایا۔ اللہ رب العالمین نے اسی عمل کو پسند کر لیا اور کہا کہ جاؤ تم جنتی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنتی قرار دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ جنتی ہے۔ اس عورت نے زنا کی، اس عورت نے زنا کو اڈوں میں جایا کرتی تھی، لیکن آخری وقت میں یعنی یہ کیا کہ اس عورت نے کیا کیا، کیا آپ کو معلوم ہے؟ اس عورت نے ایک کتے کو بچایا، رحم آ گئی ہے، دل میں رحم دیکھیے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی چھوٹے چھوٹے یہ ایسے عملوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل پر راضی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں تو اس پر یقین ہی نہیں ہوتا کہ کب عمل کروں، عمل پر کب جاؤں۔ یہ تو صرف انسان ہے، یہ معاملہ ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ عمل کر کے ملے گا کیا، فائدہ دیکھ رہا ہے، ہر چیزوں پر فائدہ۔ آج مسلمان ہے نا، ہر چیزوں پر فائدہ کہ مجھے صرف پیسہ چاہیے۔ ارے پیسہ تو دنیا کی مال ہے، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ قرآن کے اندر چیخ چیخ کر کہا لوگوں آخرت کے لیے تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ ہے انسانوں، دنیا میں رہ کر اللہ سے معافی مانگ لو اور یہ تیاریاں کرو، پتہ نہیں مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پتہ نہیں قیامت کی دن کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے مرنے کے بعد تم معافی مانگا کرو، اس لیے تم اللہ سے معافی مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو مرنے کے بعد یعنی تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب جہنم اور جنت کا حال بیان کر رہا ہے کہ ایک آدمی جہنمی ہے، ایک آدمی جنتی ہے، دونوں کے بیچ میں کیا فرق ہے، اور فرق اس بات کو لے کر ہے کہ جو جنتی ہے اس نے دنیا میں کیا کیا اور جو جہنمی ہے اس نے دنیا میں کیا کیا۔ آئیے غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب و کتاب آسان سے ہوگی، اور دوڑیں گے اپنے گھر والوں کی طرف اور یہ کہیں گے اللہ میں نے توبہ کی ہے، میں نے دنیا میں معافی مانگا اور یہ کوشش کی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، وہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور علماء کہتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے گھر میں 10 آدمی رہتے ہیں اور 10 آدمی میں سے آپ سے پہلے جو 5 آدمی گزر گئے چلے گئے، وہ جو جنتی ہے اگر وہ جنتی ہو ان کے طرف دوڑیں گے اور دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اب جہنمی کا حال بیان کر رہا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ ڈر جائیں گے اور اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ وہ موت کو بلانے لگیں گے، کہیں گے موت تو کہاں ہے اور کس حال پر ہے، ذرا مجھے تو دیکھ لو، آج مجھے جہنمی قرار دے رہا ہے، آج مجھے جہنم میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے اللہ یعنی یہ موت تو آج مجھے بچا لے، تو نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا، آج بھی مت چھوڑیے، تو نے مجھے دنیا میں ختم نہیں کیا، ختم کر دیا، دنیا میں مجھے جینے کا وقت نہیں دیا۔
آج بھی تو مجھے ختم کر دے. اب یہ دعا کرتے رہیں گے, اب وہ کہیں گے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, لیکن اللہ تعالیٰ اس دن جہنمی کو معاف نہیں کریں گے, نہ موت کو بلا کر وہ پائے گا. اور حال یہ ہوگا, قرآن کہتا ہے اسے بھڑکتی ہوئی آگ یعنی جہنم میں داخل کیا جائے گا. وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور یہ کہیں گے اللہ یہ حال اس لیے بن گیا کہ میں دنیا میں نیک عمل نہیں کیا, اور یہ سوچتا رہا کہ کس طریقے سے میں جنت کو حاصل کر لوں, کس طریقے سے, اور یہ سوچتا رہا کہ دنیا میں میرے پاس تو پیسہ تھا, دولت ہونے کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ چلو میں مرنے کے بعد جنت کو خرید لوں گا, لیکن ہمیں پتہ یہ نہیں تھا کہ جنت کو خرید نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے, تمہیں معلوم تھا لیکن تم نے عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اس باتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنمی ہے اور اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا. کیا کبھی غور کیا ہے, کیا آپ نے کبھی غور و فکر کیا ہے یہ جہنمیوں کا حال بنے گا جی, وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا, یہ جنتی اور جہنمی. تو فرق کیا ہم دیکھے ہیں, اس نے توبہ استغفار کی, اس نے توبہ نہیں کی, اس نے معافی مانگی, اس نے معافی نہیں مانگی. یہ فخر کیا کہ مرنے کے بعد میں جنت کو دیکھ لوں گا کہ کہاں پہ ہے, چلو میں دیکھ لوں گا کس حال پر ہے. اب یہ معاملے کو دیکھیں, اس سے پہلے ہم توبہ استغفار کریں. آئیے چند چیزوں پر عمل کریں, اور توبہ استغفار کرنے سے پہلے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں, ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں. اور چند منٹ میں بیان کروں گا, اس کے بعد میں قیمتی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا, اس کے بعد اپنے باتوں کو ختم کروں گا. کیا ہے, آئیے اب توبہ استغفار کرنا چاہتے ہیں تو سب سے یعنی آپ کو سب سے نمبر 1 کیا کرنا ہے, اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے. یہ نیت کرنا ہے کہ اللہ میں توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اللہ تو مجھے معاف کر دے. کیا کرنا ہے, اخلاص پیدا کرنا ہے. نمبر 2 آپ کو کیا کرنا ہے, آپ توبہ کرنا چاہتے, آپ چاہتے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کر لے, دعاؤں کو قبول کر لے, تو آپ دوڑے اور شرمندگی کا اظہار کیجئے اور یہ کہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. یعنی یہ شرمندگی اللہ کے سامنے کریں, کیونکہ اللہ کے نبی نے جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں آئی اللہ کے نبی کے پاس, تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, قرآن اٹھائیے, اللہ تعالیٰ نے یعنی جب اس کے بارے میں پاک دامنی کے بارے میں حکم دیا تو اس نے تو یہ الگ بات ہے, لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اللہ کی عائشہ ایسی ایسی باتیں میرے پاس آئی ہیں, اگر تم نے خطائیں کی ہے, اگر تم نے گناہ کیا ہے تو جاؤ اللہ سے معافی مانگو, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے شرمندگی کرو اور کہو کہ اللہ میں نے خطائیں کر بیٹھا. اگر تم نے گناہ نہیں کیا تو دعا کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. تو کیا کرنا ہے, سبق یہ ملا کہ اللہ کے سامنے دعائیں کرنا ہے, شرمندگی پیدا کرنا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, اب تک میں نے جو کیا اب میں ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں. نمبر 3 آپ کو کیا کرنا ہے, یہ عہد کرنا ہے, وعدہ کرنا ہے کہ ماضی میں یعنی گزرے ہوئے زمانہ میں نے جو گناہ کیا ہے اب مستقبل میں کبھی نہیں کروں گا, آنے والے زمانے میں کبھی نہیں کروں گا. اور یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ میں آنے والے زمانے میں کبھی نہیں کروں گا. اب دیکھیے ایک آدمی شراب بھی پی رہا ہے, ایک آدمی یعنی گندی چیزوں کا بھی عادی ہے, وہ گندی چیزوں کا عادی بنے ہوئے اور ایک طرف دعا کر رہے ہیں, ایک طرف اللہ رب العالمین سے معافی مانگ رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں, ایک طرف تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنے کے بجائے وہ آدمی کیا کر رہے ہیں, شراب بھی پی رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں اور سگریٹ بھی پی رہے ہیں. یہ ایسے معاملے پر وہ دنیا کے فتنوں پر عادی ہے, یہ وعدہ نہیں کرنا چاہتا ہے, ایسے آدمی کی دعا کبھی قبول نہیں ہو سکتی ہے. توبہ کرنا ہے, وعدہ کرے, عہد کرے کہ اللہ تعالیٰ آج سے میں کبھی نہیں کروں گا. جب تک آپ ان چیزوں کو پیدا نہیں کریں گے آپ توبہ نہیں کر سکتے, اور کرنے کے بعد بھی فائدہ نہیں. فائدہ کیا ہے, اب توبہ کر رہے اور توبہ کرنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے جا کر یہ کرے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, اب غفور الرحیم ہے, اور یہ سوچے بھی نہ کہ ہم نے معافی مانگی تو کس حالات پر. اب توبہ کریں یعنی توبہ نمبر 4, اب توبہ تو کرے لیکن توبہ کے دروازہ بند ہونے سے پہلے کرے.
यानी आप फिरौन का नाम तो अभी सुना। फिरौन जब समंदर में डूबने लगे तो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला से कह रहा है या अल्लाह मैं ईमान ला रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह वक़द असैता, ऐ फिरौन अब तुम्हें मालूम हो रहा है, अब तुम्हें पता हो रहा है तुम्हारे ऊपर भी कोई रब है, तुम्हें पुकारने वाला भी कोई है। क्या तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है? क्या तुम्हें अच्छी तरीके से पता है? पता रहने के बावजूद तूने माफ़ी नहीं मांगी और अब तुम माफ़ी मांग रहे हो। ऐसे वक्त पर तौबा करें। हाँ देखिएगा, लोग जब हालत में रूह हालत में अटकी हुई है, लोग दौड़ते मौलवी साहब दुआ कर दीजिए, मौलवी साहब ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, ये फालतू बात है। अब पहले क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने आपको अल्लाह ताला ने जो 60 साल ज़िंदगी दी है, आपने आपको जो अल्लाह ताला ने 70 साल 40 साल एक नौजवान है, आप उसमें आपको फुर्सत नहीं मिला और आपके घर वाले उस वक्त दौड़ते जब रूह हालत में अटकी हुई है, कहते अरे दुआ कीजिए फ़ौरन, ऐसे ऐसा मामला है। ये करने से पहले आप करें। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया उस वक्त तौबा करो लोगो सूरज मगरिब से तुलू होने से पहले तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला यकीनन तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन ये इंसान है क्या कर रहा, अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए तैयार ही नहीं है। तो तौबा कुछ हमें उस वक्त करना है यानी अभी करना है, और जो करना है अचार ये नहीं सोच रहा है कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ फिर नहीं, कभी ये नहीं सोचना कि फिर कर लूँगा, अरे अभी मौलवी साहब है उनके सामने दुआ कर लूँ, उसके बाद में तो चला जाएगा वो अकेला, फुर्सत में रहूँगा, फिर शराब पीना ये तो आम बात है। चलो अब दिन में को देख रहा है, देख रेख कर रहा है, रात में चुपके से भाग जाएंगे, शराब पी के आ जाएंगे। ये मामला ना करे और तौबा उस वक्त करे यानी रूह हालत में अटकने से पहले तौबा करें। नंबर आखिरी चीज़ नंबर 5, आप तौबा करना चाहते हैं तो हुकूकुल इबाद की ख्याल करिए। हुकूकुल इबाद अल्लाह ताला भी क़यामत के दिन माफ़ नहीं करेगा। आपने आपके पड़ोसी का ज़मीन हड़प कर रहे हुए, ज़मीन के टुकड़े को हड़पने के बाद आप घर में बैठ कर खाना खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं और ये सोच रहे हैं अरे ज़िंदगी है, ये 60 साल ज़िंदगी है, मैंने तो लोगों को धमकी दे देकर मैंने ज़मीन और पैसे हड़पने के बाद बैठा हूँ। ये काम हरगिज़ ना करें। आप बेकसूर आदमी को मारे भी ना, वरना अगर आप बेकसूर आदमी को मार भी रहे हैं तो क़यामत के दिन उसका भी बदला तुम्हें देना पड़ेगा। एक हदीस पर गौर कीजिए, क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक आदमी के बारे में हुक्म दे देगा, ये जन्नती है, इसके नेकियों में कोई कमी नहीं है, जाओ तुम जन्नती हो, तुम जन्नत में चले जाओ। वो आदमी जन्नत में दौड़ेंगे, वो आदमी जन्नत की तरफ दौड़ेंगे। अब एक आदमी उसके पीछे पीछे दौड़ कर आएंगे और कहेंगे या अल्लाह तूने मैं इसके साथ क्या कर रहा है, या अल्लाह जरा हमको भी तो देखो, इसका मैं पड़ोसी हूँ, इसने ज़मीन हड़प कर बैठा था दुनिया में, इसने हम पर जुल्म किया था, खानदान की वजह से मुझे धमकी दिया, मेरे बाल बच्चे भूखे थे, इसने मैं उसके लिए यानी काम किया, मुझे यानी कर्जा भी अदा नहीं किए। फिर ये एक एक करके वो जन्नती आदमी की नेकियों को सारे जो भी पुकारने वाले होंगे दे दिया जाएगा और वो हुकूकुल इबाद। और अल्लाह ताला कहेंगे ऐ मेरे बंदो फिक्र ना करो, मैं हुकूकुल इबाद का फिक्र मैं भी नहीं करता, क्योंकि मैं बता चुका हूँ दुनिया में यानी इस चीज़ का बदला मैं तुम्हें नहीं दूंगा। क्या यानी हुकूकुल इबाद, दुनिया में अपना हक बदला दुनिया में लोगों को दिया करो। हज़रत उस्मान गनी को देखो, हज़रत उस्मान गनी क्या है, एक ग़ुलाम को बुलाते हैं, उस्मान गनी है, ग़ुलाम को बुलाने के बाद कह रहे हैं है ग़ुलाम मैंने तुम्हें फल्ला दे या मैंने तुम्हें उस महीने में उस तारीख को मैंने तुम पर जुल्म किया था, मैंने कान पकड़ कर जिस तरीके से तुम्हें मारा था आज ले लो, मैं सामने हूँ, आज बदला ले लो, आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, आज तुम बदला ले लो, यकीनन कामयाब हो जाऊँगा। अगर तुमने बदला नहीं लिया तो इसका बदला मुझे चुकाना पड़ेगा और मैं आपके सामने सवाल भी कर रहा हूँ, बदला ले लीजिए। हज़रत उस्मान गनी ने बार बार उससे बताते रहे और उस ग़ुलाम ने भी जिस तरीके से उसे मारा था और उसके बदले में उसे दे दिया गया और एक कहा या अल्लाह मैं आज कामयाब हूँ, मैं आज कामयाब हूँ, हुकूकुल इबाद का बदला मैं जानता जो था वो मैं बदला दे चुका हूँ, अब तो मैं जन्नत का हकदार बन जाऊँ। जिसको अशरा मुबशरा कहा वो भी डर रहे हैं। आज एक इंसान शराब पी रहा है, जुए के अड्डे में बैठे रहते हैं, कहते अरे मौलवी साहब फिक्र ना करो, जन्नत और जहन्नम क़यामत के दिन दिखा जाएगा। क्या देखोगे? अब तो दुनिया में चंद मिनट के लिए आए हो और फिक्र भी करते हो। डरने की ज़रूरत है आपको, अल्लाह डरने की ज़रूरत है आपको।
آپ آئیے اور اللہ سے ڈرتے رہیں. آئیے ایک حدیث میں بیان کروں گا, یہ تھی توبہ استغفار, اللہ سے معافی مانگو. ایک قیمتی چیز میں آپ کو دے کر جانا چاہتا ہوں. اپنے پوری رات پروگرام اور علماء کی تقریریں سنے ہیں, لیکن ان چیزوں کو یاد رکھیں. کوئی بھی ہو ان چیزوں کو یاد رکھے اور دیکھے, ان کو پڑھتے رہیں کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے. لا الہ الا اللہ کی فضیلت دیکھتے ان کے بعد میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا. آئیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایک دن سوال کیا, یا اللہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اللہ سے, آپ سے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں, آپ دعا کر دیجئے. آپ مجھ سے آپ مجھے ایک دعا دیجئے, میں اس کو پڑھتا رہوں گا. چند منٹ کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا, اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو. اے موسیٰ تم ہر وقت لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا, اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں نے آپ سے سوال کیا وہ دعا بتائیے جو دنیا میں آپ کے کوئی بندہ نہیں پڑھ رہا ہے, یہ تو آپ کے سارے بندے پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کیا تمہیں معلوم ہے یہی وہ لا الہ الا اللہ ہے, دنیا کی تمام چیزیں ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور صرف لا الہ الا اللہ کو, تو یہ لا الہ الا اللہ کے پلے زمین پر سٹ جائیں گے. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ معاملہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ کو بند کر لیا. آئیے اور ایک حدیث غور کیجئے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن اللہ رب العالمین یعنی ایک آدمی کو لائے گا اور ان کے سامنے 99 رجسٹر رکھ دیں گے, اور ہر رجسٹروں میں صرف گناہ کی بات ہے, نیکی کی ایک بھی بات نہیں ہے. صرف گناہ ہی گناہ ہے, گناہ کرتے جا رہے ہیں, گناہ کے معاملہ ہے, صرف وہ گناہ کرتے آ رہے ہیں, وہ صرف گناہ کر رہے ہیں. لیکن وہ ڈر جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کیا تم نے کوئی نیک عمل کیے ہو, کیا تمہیں معلوم ہے کیا تم نے نیک عمل کیے ہو؟ وہ جواب دے رہے ہیں نہیں. اس نے کہا کہ مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے کہا کہ روکو, اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا روکو ذرا ٹھہرو, پرواہ نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ان رجسٹروں کے سامنے ایک کارڈ نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ. اس کو دیکھ کر وہ چونک جائیں گے اور اس میں لکھا ہوا ہوگا محمد الرسول اللہ. وہ کہیں گے اللہ ان گناہوں کے سامنے یہ کیا ہے, آپ کیا لا رہے ہیں, کیا آپ کیا کر رہے ہیں, ان گناہوں کے سامنے آپ ہم کو کیا دکھا رہے ہیں, یہ کیا دکھا رہے ہیں یا اللہ. اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اے میرے بندو فکر نہ کرو, تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے یہ دکھایا ہے, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. روکو ذرا ٹھہرو. ہاں اگر اس لا الہ الا اللہ کو ترازو کے پلڑے پر رکھ دیا جائے اور صرف دنیا کے تمام یعنی تمہارے سارے رجسٹروں کے پلڑے پر رکھ دیا جائے تو کیا معلوم ہے یہ اوپر اٹھ کر رہے گا, یعنی سارے رجسٹر گناہوں کے پلڑے اوپر اٹھ کر رہے گا اور یہ جھکے ہوئے زمین سے سٹے ہوئے رہیں گے. وقت بہت کم ہے اس لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے لا الہ الا اللہ کی فضیلت. کیا آپ نے کبھی غور و فکر کیا؟ ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن ہم فکر نہیں کرتے, ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کبھی ان چیزوں کو پڑھتے نہیں ہیں, ہم ان چیزوں پر کبھی غور و فکر نہیں کرتے. آئیے جنت جانے کا اور ایک طریقہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور وہ کیا ہے کہ جو آدمی, اللہ کے نبی کا فرمان ہے, جو آدمی ہر نماز کے بعد یعنی آیت الکرسی پڑھتا رہے تو اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا سوائے ایک چیز, وہ کیا ہے, وہ موت ہے. ہاں موت آئی وہ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوگا ہر نماز کے بعد. اب نماز ہی نہیں پڑھ رہے, اب جب نماز ختم ہوئی تو دوڑ کے جا رہے ہیں اور جانے کے بعد وہ پڑھ لیا دعا ٹھو اور آگے لوٹ کے, ایسا معاملہ نہیں ہے. آپ کو دعا پڑھتے رہنا ہے اور یہ سوچ کر رہنا ہے یہ آخری چیز ہے اور آپ کو ان چیزوں پر عمل کرتے رہنا ہے. یہ جنت جانے کا طریقہ ہے, یہ جنت جانے کا راستہ ہے. تو یہ توبہ استغفار ہے, ان چیزوں کو پڑھے, اللہ سے معافی مانگے, اپنے رب سے معافی مانگے اور یہ کوشش کرے کہ میں نماز پڑھوں
रहूँगा, कभी नमाज को नहीं छोड़ूंगा। आप इरादा करें और आज से ये अहद करें, ये वादा करें कि आज से मैं कभी भी नमाज को नहीं छोड़ूंगा। और आगे सामने रमज़ान का महीना है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है रमज़ान का महीना है। आप रमज़ान के महीने में जाकर कुरान और हदीस तिलावत भी कर सकते हैं। और ये जो तोहफ़ा है, ये जो रमज़ान का महीना है, चलिए मैं रमज़ान के बारे में सिर्फ ये कुरान की आयतें मैं बताऊंगा और फजीलत बयान करने के बाद अपनी बातों को ख़त्म करूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, ये लोगो तुम रमज़ान के रोज़े रखो जिस तरीके से तुमसे पहले लोगों ने रमज़ान के रोज़े रखा, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। क्या बनना है? मुत्तकी बन जाओ। अब मुत्तकी बनने के बाद क्या फ़ायदा है? लोग सवाल भी करते हैं। मैंने एक दिन खुतबा के दरमियान एक बात कह दी कि मुत्तकी बन जाओ, उसके आगे कुछ नहीं कहा, तो आके सवाल करना भी चाहिए जो मालूम नहीं है आप पूछिए। वो कहा कि मुत्तकी का माना क्या होता है। हमने बताया, कुरान उठाइए, अल्लाह ताला फरमाता है, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु इबादी मन कान तकिया, यानी मैं मुत्तकी को जन्नत के अंदर दाखिल करूँगा। जन्नत का वारिस वो शख्स होगा जो मुत्तकी होगा, जो परहेजगार होगा, यानी जो इन चीज़ों पर अमल करने वाला होगा। हम इन चीज़ों पर अमल करें, रमज़ान के महीने के रोज़े रखें और रमज़ान के महीने के रोज़े को ना छोड़ें और इन चीज़ों से बाज रहें। और सबसे पहली बात, अब तौबा इस्तिग़फ़ार करें। बताने का मकसद यही है कि अब तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से दुआ करें, अपने रब से माफ़ी मांगे। ये बहुत कीमती चीज़ है मेरे भाइयों। अल्लाह से तौबा करें और अपने रब को याद करें। अल्लाह ताला खुश होता है। अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला को याद करने की कोशिश करें। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपने वक्त को ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम लोगों को तौबा इस्तिग़फ़ार करने और अल्लाह से माफ़ी मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।